الله وبركاته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت. سبوح قدوس يفعل ما يشاء ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ولا يضل ربي ولا ينسى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، جو لوگ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. دنیا میں وہ ہاریں یا جیتیں، عزت پائیں یا گمنام زندگی گزاریں، جو اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے. اور جو لوگ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں اور اس مٹ جانے والی زندگی اور اس کی خواہشات لذات پر سب کچھ لگاتے کھپاتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کو بھلا دیتے ہیں، ان کے نصیب میں ناکامیاں لکھی ہیں. یہ ہاریں یا جیتیں، یہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یہ بادشاہ ہوں یا فقیر ہوں. ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے اعلیٰ درجے کی چیز اور سب سے بڑی چیز. اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہمیشہ رہیں گے. کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا آئے یا جائے، زندگی رہے یا ختم ہو جائے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اپنی مرضی پہ چلنا ہے، اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، آخرت بنے یا بگڑے، جنت برباد ہو دوزخ آباد ہو، کوئی پرواہ نہیں، آپ پہ ویکھی جاسی. ہمارے ماحول میں یہ جملہ چلتا ہے، آپ پہ ویکھی جاسی. اور میرے اللہ کی سنت ہے کہ جب نافرمانوں سے دنیا بھرتی ہے تو پھر وہ نبی بھیجتا ہے. بادشاہ نہیں بھیجتا، نبی بھیجتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے. سامنے ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا کفر کا سمندر ہوتا ہے اور نبی کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. اور وہ ان کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں اللہ تک ملا دوں گا. وہ کہتے ہیں نہ اسی اللہ نو جاننا ہے نہ تینوں جاننا، تو ہیں کون؟
تو جس دور میں کفر بڑھتا تھا اللہ نبی بھیجتا تھا. ہر زمانے کے کفر کو جو اللہ نے توڑا تو اسلحہ سے نہیں توڑا، وہ اپنی طاقت سے توڑا، اور اس کی طاقت اس وقت حرکت میں آئی جب کسی سمجھانے والے نے ان کو پوری طرح سمجھا دیا. حق حق ہے، باطل باطل ہے. اللہ کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ کا نام ہے حق، الحق الملک الحق المبین. اللہ کا نکلا ہوا بول ہے وقولہ الحق، اللہ کا قول بھی حق ہے. اللہ جو آسمان سے وحی اتارتا ہے وہ بھی حق ہے. وبالحق انزلناہ، جب وہ اترتی ہے تو اس کا اترنا بھی حق ہے. وبالحق نزل، تو سارے حق اللہ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، سارے حق اللہ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. اور شیطان دھوکے باز ہے. لا یغرنکم باللہ الغرور، غرور کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو. اس کا قول بھی دھوکہ ہے. زخرف القول غرورا، اس کی دعوت بھی دھوکہ ہے، اس کی دعوت بھی فریب اور فراڈ ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون. تو جس زمانے میں اللہ کفر کو مٹاتا ہے تو ان کو بم نہیں مارتا، ان پر پہلے نبی بھیجتا ہے. وہی اللہ کے بندے ہیں نا، ساڑیاں دعاؤں نالتے نہیں انہیں مر جاؤنا، یا اللہ کافروں برباد کر سانو آباد کر. اور سارا بازار چوروں سے بھرا ہوا ہو تو یہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ساری امت اللہ کی باغی ہو تو یہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کو جب تک سمجھانے والا بھیج نہیں دیتا انہیں پکڑتا نہیں. تو شروع زمانے سے ساری دنیا کا کفر تھا یا کسی ایک ملک کا کفر تھا، اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا جس کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، اور اس کے ہاتھ خالی ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کھڑا ہوا جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. دنیا میں ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے رب ہونے کا، وہ فرعون ہے. اور اس کے آگے موسیٰ علیہ السلام اکیلے گدڑی پوش کھڑے ہوئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور آگے فرعون اس کا مذاق اڑاتا ہے الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. تو کون سا رسول ہے؟ میرے گھر کا تو پلے ہیں، میری روٹی تو کھا دی ہے، میرے گھر تو بڑا ہوئے ہیں، تو آج تو میں نے آنا میں رسول بن گیا. الم نربک فینا ولیدا، تیری روٹی پانی تو میرے گھر میں تھی، تو یہ پالنے والا تو میں ہوں. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، ایک زمانہ تو نے میرے پاس گزارا اور آج تو کہتا میں نبی ہوں. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، پھر تو نے میرا بندہ مار دیا اور آج تو کہتا میں اللہ کا رسول ہوں. یہ جواب ہے فرعون کا. نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. میری قوم، میں اللہ کا رسول بن کے آ گیا ہوں. آگے قوم کا جواب ما نراک اتبعک الا الذین ارادلنا بادی الرأی. نوح، اے سارے غریب غربے تیرے منن والے، بلا تم بھی نبی ہو سکتا. اور اللہ کی عجب سنت ہے، نبیوں کا پہلا ساتھ دینے والے غریب لوگ. مالدار آخر میں آتے ہیں، غریب پہلے اٹھتا ہے. مسجدوں کو آباد کرنے والے غریب لوگ، مدرسوں کو آباد کرنے والے غریب لوگ، دین کو پڑھانے والے غریب لوگ، مالدار آٹے میں نمک کی طرح. نوح، یہ سارے غریب غربے تیرے ساتھ ہیں. تیری مان کے ہم کون سا عزت پائیں گے؟ نہیں مانتے تیرے. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. کتھے تیرے رب دا عذاب ایویں ڈرائی جانا، لے آ. میں آپ کو قرآن سے نمونے بتا رہا ہوں کہ نبیوں کو قوموں نے کیا کہا. ہود علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. میری قوم لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ. آگے ان کی قوم کہہ رہی
آگے قوم کا جواب ہے ما نراک الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، لگتا ہے ہود ہمارے دیوتاؤں نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے، ہمارے خداؤں نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے، اور تو کہتا پھرتا ایک اللہ ایک اللہ، کتھے اللہ؟ یہ جواب آپ سن رہے ہو، قومیں اتنے بڑے انسانوں کو کیا کہتی چلی آئیں۔ شعیب علیہ السلام، میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آگے ان کا جواب لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، آرام نار گھر بہ جا نہیں تا پتھر مار مار اسی تیرا سر پاڑ دے من۔ یہ قوم کا جواب۔ انک لانت الحلیم الرشید، بڑا آیا نیک پاک حاجی سانو سمجھاون والا۔ یہ قوموں کے جواب ہیں جو قرآن آپ کو بتا رہا ہے۔ میں صرف نمونہ بتا رہا ہوں، اپنے نبی کی سنو جو کائنات کا افضل ترین، نبیوں کا سردار۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی دوتے نبی کوئی نہیں ہوتا، لیکن تمہارے میرے کائنات کے رسول نے کہا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اور نبی دا تو نبی کوئی نہیں ہوتا، میں نبیوں کا نبی ہوں۔ جب آپ معراج پر گئے تو ایک روایت میں آتا ہے پہلے سارے انبیاء موجود تھے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے 2 نفل پڑھے بیت المقدس میں، وہاں کوئی نہیں تھا، پھر براق وہاں چھوڑ دیا، پھر آپ آسمانوں پر گئے، سارے آسمانوں کو چیرتے ہوئے اپنے اللہ سے ہم کلام ہوئے، اپنے اللہ کے دیدار سے وہ مشرف ہوئے اور اللہ کے دیدار کی دولت پائی، اور پھر جب وہاں سے وہ واپس آئے ہیں تو اللہ نے سارے نبیوں کو ساتھ بھیجا، جاؤ میرے نبی کو زمین تک چھوڑ کے آؤ۔ تو یہ ساری نبیوں کی جماعت یہ اللہ کے نبی کو چھوڑنے کے لیے نیچے اترے ہیں، پھر ساری مسجد بیت المقدس کی بھر گئی ہے، اور پھر سب انتظار میں ہیں کہ 2 رکعت نماز ہو جائے، تو جبریل نے آ کر ہمارے نبی کو مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ امام ہیں، آپ نماز پڑھائیں گے۔ تو آپ نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نفل پڑھائے، یا آسمان پہ جاتے ہوئے یا آسمان سے اتر کر، دونوں روایتیں۔ تو ان 2 رکعت میں امامت کروا کے سارے نبیوں کا نبی بنا دیا، سارے نبیوں کا۔ اچھا چلو یہ تو زمین کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے تمہیں سارے عالم کے لیے رحمت منا۔ عالم زمین تا ایڈی ساری ہے، خودو جوڑی شے 24,000 میل بس، تو عالم تو لامحدود سی چیز ہے تو محدود، لیکن ہماری لامحدود سی چیز ہے، اور اس کی آخری حد سدرۃ المنتہا ہے، جس سے آگے جہان اور ہے، تو جبریل کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل میری رحمت میں سے تمہیں کیا حصہ ملا ہے؟ مجھے جو اللہ کہتا ہے رحمت للعالمین، تو عالم میں سدرۃ المنتہا بھی آ گیا ہے، تو تجھے میری رحمت میں سے کیا حصہ ملا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہمیشہ ڈرتا تھا کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، یہ ڈر رہتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کی توفیل آپ کے قرآن میں میری تعریف کی ہے اور مجھے تسلی دیے کہ نہیں فکر نہ کر، تکڑا رہو، تینوں عذاب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ ساری صفات قرآن نے جبریل کی بیان کی ہیں کہ یہ میرا فرشتہ بڑی عزت والا ہے، بڑی امانت والا ہے، اور بڑا محترم ہے آسمان کے فرشتوں میں۔ تو اس کے بعد انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی توفیل میرے رب نے تعریف کی ہے تو مجھے امن نصیب ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے اب دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا رسول کہ حضرت عباس رضی اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو بچپن میں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بڑی شان والا بنانا ہے،
آپ نے کہا کیسے پتا تھا؟ بچپن سے کیسے پتا تھا؟ کہ ایک دفعہ آپ چارپائی پر ماں نے لٹایا ہوا، چارپائی پر چھوٹا بچہ، اوپر 14ویں رات کا چاند تھا، تو آپ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے جیسے بچے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیٹے لیٹے، کدی اینج کر دیں کدی اینج کر دیں. تو میری نظر چاند پر پڑی تو جدھر آپ کا ہاتھ جاتا تھا چاند ادھر ہو جاتا تھا، جدھر آپ کی ٹانگ چلتی تھی چاند ادھر ہو جاتا تھا، اینج ہو جاتا چاند. تو میں دیکھتا آپ کی اشارے کے ساتھ چاند حرکت کر رہا تھا، تو مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کے کوئی عظیم بنے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی، وہ چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا کہ تاکہ ماں پریشان نہ ہو جائے. اوہو کیا کہہ دیا لوگوں نے، ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. میاں تو ویسے ہی پاگل ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کسی سیانے میانے کو کہہ دو تو پاگل ہے تو میری تو اس سے بڑی بےزتی کوئی ہے کوئی نہیں. دو جہان کا سردار، نبیوں کا سردار، اور قوم کہہ رہی پاگل. اللہ اکبر. شاعر، ساحر، جادوگر، پاگل، دیوانہ، اور اتنا بڑا رسول یہ سن رہا ہے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، جا لے اپنے رب کو فرشتوں سمیت، ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. او تسقط السماء علینا کما زعمت کسفا، یا اپنے رب کا عذاب ہمارے اوپر لا کے دکھا، ہم تجھے نہیں مانیں گے. کہنے والے کون؟ اپنے تبا لک سائر الیوم، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، چاچا اکھی جائیں ابو لہب. لہذا جماعتنا، یہ میں نے آپ کو نبیوں کے ساتھ قوم نے کیا کیا میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے اور نبی دعوت دیتا ہے. سب سے لمبا عرصہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کے کام کو تو 83 سالوں میں 1926 میں مولانا الیاس صاحب نے تبلیغ کا کام شروع کیا، 83 سال. اور لوگ کہتے ہیں کیا ہوا تبلیغ کا، کیا ہوا تبلیغ سے، کیا ہوا تبلیغ سے، کیا ہوا. 950 سال ایک اللہ کا پاک پیغمبر دعوت دے رہا ہے اور کوئی کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں. چلو انہوں نے 83 بندے تو کلمہ پڑھا لیا، 83. لوط علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لایا، ایک آدمی. تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے حالات کو بدلنے میں، کفر کو توڑنے میں؟ کہ نبی تبلیغ کرتا ہے، قوم مذاق اڑاتی، وہ پھر تبلیغ کرتا ہے، پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیرے رب دا عذاب دیکھ لیں ہم کتنے طاقتور ہیں. ہود علیہ السلام کی قوم کہہ رہی من اشد منا قوہ، سن تو کہنے کو ڈرا رہے ہیں، ساڑھے تو بڑا طاقتور ہے ہی کوئی نہیں. تو اس کے جواب میں آتا ہے ان الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، توڑا رب توڑ کو زیادہ طاقتور ہے. تو پھر آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب نبی کی دعوت مکمل ہوتی ہے تو پھر اللہ کا نظام چلتا ہے. وہ کیسے چلا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، بستیوں کو، شہروں کو، قوموں کو اللہ نے اپنے غیبی عذاب سے پکڑا. نوح علیہ السلام کی قوم پہ کیا ہوا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، آسمان پھٹا اور پانی. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، زمین کا رواں چشمہ بن گیا، آسمان زمین کا پانی ملا دیا، اور بڑے سے بڑے پہاڑ پر بھی 10 ہاتھ پانی اوپر چڑھ گیا. اور جو کشتی والے تھے اللہ نے کہا بس یہی بچیں گے، باقی کوئی نہیں بچے گا. ہاں بھائی نوح میرا پیغام اب آنے والا ہے.
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. اب تو کشتی بنا اور اس میں جوڑا جوڑا بیٹھا، اس کے سوا تیری آنکھوں کے سامنے سب غرق کر دوں گا. یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے. ہود علیہ السلام کی قوم جب ٹکر پر آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، ریحاً صرصرا، ہوا چلی 7 راتیں 8 دن، انہیں زیر و زبر کر دیا. صالح علیہ السلام کی قوم ٹکرائی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے چیخ ماری، فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک چیخ آئی اور ہلاک کر دی. شعیب علیہ السلام کی قوم ٹکرائی، اللہ نے آسمان سے پانی کی بجائے آگ کی بارش کر دی، اگ برسائی، اگ، انگارے، آگ برسی، آگ. لوط علیہ السلام کی قوم ٹکرائی، بے غیرت بے حیا، دنیا میں اس سے بے غیرت قوم کوئی نہیں پیدا ہوئی. لوط علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے وہ کام کیا جو کبھی کوئی پیچھے انسانیت میں کر نہ پایا تھا، کہ انہوں نے لڑکوں کو اپنی خواہش کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، تو اللہ نے سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پہ مارا ہے. بے حیائی اللہ کے ہاں بڑا خوفناک، کفر تو بھی بڑا جرم ہے. بے حیائی پکڑ دے، دنیاوی پکڑ دے لحاظ نہ، اگرچہ کفر سب سے بڑا جرم ہے، تو وہ کافر بھی تھے، بے حیا بھی تھے. ان کی بے حیائی پر 5 عذاب ان پہ آئے. 5 اللہ نے کسی قوم پہ 5 عذاب کٹھے نہیں مارے، 5 عذاب اللہ نے ان پہ کٹھے مارے. زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، چہرے مسخ، پتھروں کی بارش، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے. میں اس علاقے میں پھروں، اردن میں ہے، جب جبریل نے پورے شہر کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا تو 300 میل تک ساری زمین پھنس گئی نیچے، اور وہاں پانی نکلا ہے. وہ پانی اتنا گھاٹا ہے کہ اس میں چھلانگیں بھی لگاؤ تو آدمی ڈوبتا نہیں، اور اس میں کوئی شے زندہ نہیں رہتی، نہ مینڈک، نہ مچھلی، نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی اس میں کیڑا زندہ نہیں رہ سکتا، نہ بڑے سے بڑے. وہ آج تک عذاب میں. تو اللہ نے اس بے حیا قوم کو خوفناک 5 عذابوں میں مارا اور پکڑا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے باغیوں کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا. یہ اللہ کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام تک کوئی تلوار نہیں چلی، سیدھا اللہ کا عذاب آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، تورات کی طفیل اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب پیچھے کر دیے، ایمان والوں کو تلوار دے کے آگے کھڑا کر دیا کہ تمہارا ہاتھ ہوگا، طاقت اللہ کی ہوگی، جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے. قرآن کی تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے کفر کو توڑنے کے لیے اللہ نے تبلیغ کے کام کو سبب بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام تک تو تلوار چلی نہیں، سدھا اللہ کا سامع عذاب. پہلے نبی جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ یوشع علیہ السلام. پھر اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے باطل کے لیے بھیجا، تو دنیا میں اتنی بڑی طاقتیں تھیں، روم اور ایران اس وقت، تو ان کی ٹکر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیج رہا ہے. یتیم، فقیر، مسکین، کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کوئی عورت تیار نہیں ہوئی. ساری عورتوں نے چھوڑ دیا، یتیم دا بال سانو کی لبنا. تو حلیمہ کی خوش نصیبی تھی کہ وہ لیٹ پہنچی، سارے بچے عورتیں لے گئیں، یہی یتیم بچ گیا تھا. جو ہی اس کو گود میں لیا، دودھ کی چھاتیاں ابلنے لگی. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبوت کا تاج سر پہ رکھا جا رہا ہے، اور فقر و فاقے کی انتہا ہے. باپ پہلے فوت ہو گئے، 6 سال کی عمر میں ماں اٹھ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا اٹھ گئے. ابو طالب نے بیٹوں سے زیادہ پال کے دکھایا، لیکن وہ فقیر تھے، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی. تو 8 سال کی عمر میں ہمارے نبی بکریاں چرانے پہ مجبور ہو گئے. ایک سیرت کی کتاب میں نے پڑھا کہ آپ وہ سور کی طرف سے بکریاں چرا کے آ رہے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ کپڑا نہیں تھا، ننگے سر ننگے پاؤں، فقر کی حالت.
اور ماں باپ دادے کے انتقال کی وجہ سے آپ کی طبیعت کے اندر غم اتر گیا تھا، کئی دن کچھ نہیں کھاتے تھے، زمزم کے 2-4 گھونٹ پی کے سارا دن گزار دیتے تھے، اور اکیلے بیٹھے رہتے تھے غم کی وجہ سے، بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے۔ اور پوری دنیا کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ سارے عالم کا نبی ہے۔ 12 سال کی عمر میں پہلا سفر چچا کے ساتھ شام کا کیا تو اردن پہنچے، تو ایک جگہ اترے ہیں تو وہاں ایک راہب پادری رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ اس نے جب عربوں کا قافلہ دیکھا تو آپ پہ نظر پڑی، تو کہنے لگا اس قافلے کا سردار کون ہے؟ ابو طالب نے فرمایا میں ہوں۔ کہا تمہارے سارے قافلے کی دعوت ہے۔ تو اگلے دن سب کی دعوت، ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے نیچے سب کو بٹھایا۔ اس نے دیکھا تو اللہ کے نبی کوئی نہیں تھی، تو بحیرہ نے پوچھا بھائی سارے آگے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ایک بچہ رہ گیا ہے، وہ اونٹ چرانے گیا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا میں نے تو اس کی تو فعل تمہیں بلایا ہے، ورنہ تمہیں میں کیوں بلا تھا، اس بچے کو بلاؤ۔ تو ایک شخص آپ کو بلانے گیا، جب آپ تشریف لائے تو بحیرہ آپ کی چال کو دیکھ رہا تھا، آپ کے آنے کو دیکھ رہا تھا۔ جب آپ پہنچے تو چھاؤں میں سب لوگ بیٹھ چکے تھے اور درخت کی چھاؤں ختم تھی، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ کے اوپر سایہ کر دی، تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا۔ تو وہ بحیرہ نے پوچھا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب نے فرمایا میں ہوں۔ بحیرہ نے کہا جھوٹ کہتے ہو، میرا علم کہتا ہے کہ اس بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا سچ کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز۔ تو اب بحیرہ نے آپ کو قریب کیا اور آپ کی کمر سے کرتا اٹھایا تو نبوت کی مہر تھی۔ تو نے کہا یہ ہے آنے والے زمانوں کا نبی۔ پھر آپ کی آنکھوں میں دیکھا تو سرخ بڑے خوبصورت ایسے لکیریں تھی، سرخ لکیریں آنکھوں کے اندر، ڈورے جن کو۔ تو اس نے پوچھا اب چچا سے کہ یہ اس کی آنکھوں میں جو سرخ لکیریں ہیں یہ عارضی ہیں یا مستقل ہیں؟ تو چچا نے کہا مستقل ہیں۔ کہا اچھا بیٹے میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ سچ بتانا۔ تو ہمارے نبی نے کہا بیس اللات والعزا، پتھر کے بتوں کی قسم مجھے نہ دو، وہ پتھر کے بت ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ کہا ٹھیک۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ بچہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اس کو یہیں سے واپس لے جا، اگر یہودیوں نے دیکھا تو اسے قتل کر دیں گے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبوت، اور فقیر صفا پہاڑی پہ چڑھ کے میرے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں سے ہر نبی تبلیغ کرتا ہے، یہیں سے میرے نبی نے دعوت کو اٹھایا، اور سامنے صرف مکہ نہیں تھا، ایران بھی تھا، روم بھی تھا، مصر بھی تھا، دنیا کا سارا جہان، سارا عالم تھا، اور آپ پیٹ پہ پتھر باندھ کے کہتے پھر رہے ہیں میرے پیچھے چلو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ عجب بات نہیں۔ اب مینا میں گشت کر رہے تھے تو بنو حنیفہ سے کہنے لگے میری مانتے ہو؟ اگر میری مانو گے تو ایران کی شہزادیاں تمہاری باندیاں بنیں گی۔ تو وہ ایک بوڑھا کہنے لگا بچہ تو کملا تو نہیں ہو گئے ہیں، عقل تو تیری ٹھکانے ہے۔ تو آپ اٹھ کے وہاں سے چل دیے، پیچھے ابو لہب آ گیا، کہنے لگا یہ پاگل ہے، اس کی نہ ماننا، یہ پاگل ہے، میرا بھتیجا ہے، پاگل ہے۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا ہمیں پتہ چل گیا تھا، بیچارہ پھرے ہویا ہے، ہمیں کہہ رہا تھا ایران کی شہزادیاں تمہاری باندیاں بن جائیں گی، سانو روٹے نہیں لب دیے تھے ایران دی بات شہزادیاں۔ اور اللہ نے 25 سال کے بعد دکھایا، ایران کی شہزادیاں باندیاں بن کے مدینے میں لائی گئیں۔
قریش مکہ سے آپ نکلے تو وہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. آپ 3 دن غار میں چھپے، پھر راستہ بدلا، پھر بیچ پہاڑوں میں سے ہوتے ہوئے مدینہ کو پہنچے ہیں. سراقہ بن مالک کو پتہ چلتا ہے کہ ایک قافلہ چھوٹا سا جا رہا ہے، 100 اونٹ انعام مشہور ہو چکا ہے، تو اس کے لالچ میں وہ بھاگا. اور جب قریب پہنچا ہے تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا. تو آپ نے کہا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب وہ قریب پہنچا تو آپ نے کہا اے اللہ ہماری حفاظت فرما. تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. تو اس نے کہا میرے لیے بد دعا نہ کرو، میں تمہارے پیچھے نہیں آتا ہوں. تو آپ نے دعا دی تو گھوڑا باہر نکل آیا. پھر اس کو 100 اونٹ کا لالچ آیا، اس نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی. پھر آپ نے کہا اے اللہ ہماری حفاظت فرما. تو اس کا پورا گھوڑا اندر چلا گیا. پہلے ٹانگیں گئی تھی، پھر پورا چلا گیا. تو کہنے لگا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور میں لوگوں کو بھی اس راستے سے ہٹاؤں گا. تو پھر آپ نے دعا دی، اس کا گھوڑا باہر نکل آیا. تو آپ نے کہا سراقہ آج تو میرے قتل کے پیچھے آ رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. مکے کی آبادی 4-5 ہزار، توجہ لڑن والے 1200 سے ایک ہستی اپنی جان بچا کر چھپ چھپا کے دوسرے شہر جا رہی ہے، اور اس وقت دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے کنگن ایک بدو کو پہنانے کی بشارت دے رہی ہو تو عجب بات نہیں ہے. وہ حیران ہو کے وکھن لگ گیا کہ یہ کیا کھی جاندے ہیں. ابو جہل، ابو سفیان سے تو جان بچا کے نکل رہے ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑی بادشاہت کے کنگن مجھے پہنا رہے ہیں. جب ایران فتح ہوا اور ایران کے بادشاہ کا خزانہ مدینے پہنچا تو حضرت عمر نے فرمایا کنگن نکالو، کسرا کے کنگن. تو خزانے کی جو فہرست تھی اس میں کنگن لکھے ہوئے نہیں تھے، رہ گئے، لکھن تو رہ گئے. انہوں نے کہا جی کنگن ہے نہیں، کوئی نہیں لکھا سرا توڑے سامنے. چونکہ یہ جو خزانے تھے اے نہیں بھی کوئی پیٹی چاہتے گو رکھی گئی ہے. 3164 سال کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور 100 خزانے بھرے ہوئے نکالے گئے جو جی میں کنک دے ڈھیر لگ جاندے. ان خزانے دے ڈھیر لگ گئے مسجد تو اتھو کنگن کہیں کرنے، تو لہذا انہوں ہر چیز لکھی ہوئی تھی. تو ان کا حضرت کنگن ہے نہیں. کہا یہ نہیں ہو سکتا، نہ میں جھوٹا نہ کہنے والا جھوٹا ہے. ابو بکر دنیا سے جاتے ہوئے مجھے کہہ گیا تھا عمر تیرے دور میں ایران فتح ہوگا، اور میرے سامنے اللہ کے نبی نے کہا تھا سراقہ سے کہ اس کا مال خزانہ آئے گا تو اس کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. لہذا میری وصیت یاد رکھنا، جب وہ خزانہ آئے تو وہ کنگن سراقہ کے ہیں. لہذا سارا خزانہ چھان مارا، اخیر کنگن نکل آئے. صاحب نے کہا سراقہ کو بلاؤ. سراقہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار ہو چکے تھے. تو 2 آدمیوں کے سہارے سے وہ مسجد میں آئے. تو حضرت عمر نے خود ان کو کنگن پیش کیے. سراقہ اے اللہ دے نبی دا وعدہ سچا ہو گیا. تو اللہ کا نبی دعوت کے لیے اٹھا، پھر تلوار نے نفع دیا. اللہ کا نبی ایمان کا بول لے کر اٹھا، پھر مال نے نفع دیا، اور صحابہ کی شجاعت نے نفع دیا، اور ان کی تلواروں نے نفع دیا. اگر دعوت بیچ میں سے نکل جائے تو خالی تلوار تو کبھی نفع نہیں دیتی. عرب تو پہلے بھی بڑے دلیر تھے، لیکن ان پر ایران بھی چھایا ہوا تھا، روم بھی چھایا ہوا تھا. جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، تو پھر بت ٹوٹتے چلے گئے اور آہنی دیواریں پگھلتی چلی گئیں اور بڑے بڑے برج ٹوٹ کے زمین پر آئے. حضرت عدی بن حاتم ہمارے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے، آپ نے دعوت دی، وہ چپ کر گئے.
تو آپ نے فرمایا عدی میں تمہیں بتاؤں تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ رہا؟ تیرے دل میں آ رہا ہے یہ غریب غربہ اس کا ساتھی ہے، اس کا کلمہ پڑھ کے مجھے کیا ملے؟ دوسرا تیرے دل میں آ رہا ہے کہ سارا عرب اس کا دشمن ہے، تو میری بھی دشمنی ساتھ پڑ جائے گی، تو میں نے کلمہ پڑھنے کی فائدہ ہے۔ تیسرا تیرے دل میں یوں آ رہا ہے کہ اس کی تو قوم نہیں اسے اس کے گھر سے نکال دیا، تو اس کے پیچھے چل کے مجھے عزت کیا ملے گی؟ یہ آپ نے 3 خدشے ظاہر کیے جو عدی کے دل میں چھپ رہے تھے۔ یا عدی لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترا انما اتبعوا ضعفة من الناس ومن لا قدرة لهم وقد رمتهم العرب مع حاجتهم ولعلك يمنعك من الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم ولعلك يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن السلطان في غيرهم۔ تو یہ کہتا ہے کہ طاقت اوروں کے پاس، کمزور اس کے ساتھی، حکومت اوروں کے پاس، یہ گھر سے بے گھر، در سے بے در۔ تو آپ نے کہا عدی سنو، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، ایک دن آئے گا اللہ میرے دین کو زندہ کرے گا۔ وَلَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ کسری بن ہرمز، اور ایران کے بادشاہ کے خزانے فتح ہوں۔ حضرت عدی نے ایران کے بادشاہ کا جاہ و جلال دیکھا ہوا تھا، تو ان کو ہضم نہ ہوا، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کس کی بات کر رہے ہو، کس کے خزانے؟ ایران کے بادشاہ کے۔ کہا ہاں ایران کے بادشاہ کے خزانے فتح ہوں گے، اور سناؤں تو بھی انہی فتح کرنے والوں میں شریک ہوگا۔ جب مدائن فتح ہوا ہے تو اس کی دیواروں پہ جھنڈا گاڑنے والا عدی بن حاتم تھا۔ اللہ اکبر، صدق اللہ ورسولہ، آج اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہو۔ یہ اللہ کی سنت آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی دعوت دیتا ہے، اس دعوت پر اللہ کی غیبی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ پھر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پھر اللہ کیا کہتا ہے میرے نبی تیر تیرا نہیں، تیرا اللہ تیر چلا رہا ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تیری تلوار نہیں قتل کر رہی، تیرا رب انہیں قتل کر رہا ہے۔ 23 سال کی تبلیغ، 10 سال مدینہ، 10 سال میں کوئی 150 کے قریب لشکر ہوئے ہیں۔ 25 میں میرا نبی خود شریک ہوا ہے، 25 میں میرا نبی خود شریک ہوا ہے، اور ان 150 جو آپ نے وفود بھیجے یا جماعتیں بھیجیں یا لشکر بھیجے، ٹوٹل 10 سال کی جنگوں میں 1018 آدمی قتل ہوئے، ٹوٹل 1018۔ 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 کافر قتل ہوئے، اور سارا عرب اسلام میں داخل ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں شروع ہوئی، 75 لاکھ آدمی قتل ہوا، اور دوسری جنگ عظیم جو 1940-41 میں شروع ہوئی، 1,30,00,000 آدمی ذبح ہو گیا، اور نہ کوئی نتیجہ، نہ کوئی فاتح، نہ کوئی مفتوح ہو، اور دنیا کی سب سے زیادہ خونخوار قوم سے میرا نبی تلوار سے بھی ٹکرایا ہے۔ تو ٹوٹل 759 آدمی کے قتل پر سارے عرب کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہ میرے نبی کی محنت تھی۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں جاتے ہی لڑائی شروع کر دوں؟ خیبر والوں نے کہا نہیں، لڑائی نہیں کرنی، پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینا۔ ایک آدمی بھی تیری وجہ سے کلمہ پڑھ لے تو تیرے لیے کل کائنات سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، جب اللہ دنیا میں دین کو زندہ کرتا ہے اور کفر کو مٹاتا ہے تو تبلیغ کے کام کو شروع کرواتا ہے۔ دعوت اپنے اندر طاقت رکھتی ہے، یہ بڑے بڑے باطل کے نظام اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے۔ پہلی صدی میں ایمان کی طاقت، صحابہ کی طاقت، ان کی تلوار کے جوہر، اور اس کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید، باطل ٹوٹتا چلا گیا، باطل ٹوٹتا چلا گیا۔ لیکن
انہوں نے جو کلمے پڑھے وہ تلوار کے خوف سے نہیں پڑھے، ان کے اخلاق، ان کے کردار۔ دمشق فتح ہوا، دمشق تو قیصر روم کے بادشاہ کی بیٹی وہ وہاں دمشق میں تھی، وہ قیدیوں میں آ گئی، قیدیوں پتہ ہی نہیں چلا قیدیوں میں آ گئی۔ جب وہ قیدی اکٹھے کیے گئے تو پتہ چلا کہ اس میں تو روم کے بادشاہ کی بیٹی ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو اس سے نکالا اور اس کے لیے خیمہ لگوایا، اس کی ساری باندیاں اس کے ساتھ کر دیں، حشم قدم اس کے ساتھ کر دیے، اعزاز و اکرام سے رکھا۔ پھر 400 مسلمان سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور اس کی بیٹی کو اپنے سپاہیوں کی حفاظت میں روم کے بارڈر تک چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا جاؤ اسے اس کے بادشاہ تک پہنچاؤ تاکہ اسے یہ پیغام ملے کہ مسلمان عزت داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جب وہ بیٹی پہنچی وہاں اور روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ میری بیٹی کو اتنی عزت سے مسلمانوں نے پہنچایا تو وہ رونے لگا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہیں وہ پہاڑوں کو بھی ٹکر ماریں گے تو ریت بن جائیں گے، اور وہ میرا یہ ملک فتح کر کے رہیں گے، وہ میرا یہ ملک فتح کر کے رہیں گے، میرا تخت ضرور ان کے قبضے میں جائے گا کہ جس قوم کے ایسے اخلاق ہوں انہیں تلواروں سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر ایک دور ایسا آیا کہ جب سیاسی طاقت ختم ہو گئی، ایمانی طاقت کمزور پڑ گئی اور یوں لگا کہ جیسے دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، پھر اللہ نے دعوت کی طاقت کو ظاہر فرمایا اور پوری دنیا میں پھر ایک عجب نقشے سے اسلام کو زندہ کیا۔ ایک بات میں یہ بیچ میں کہنا چاہتا ہوں، پوری امت پہ مایوسی چھائی ہوئی، کی بڑھنا ہے، کی ہوئے گا، کی ہوئے گا، ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے، خوف چھایا ہوا ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، ملکی حالات ایسے کہیں دھماکے، کہیں قتل، ظلم و ستم کی انتہا کو یہ دیش پہنچا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا سے مسلمان مٹ نہیں سکتا۔ تمہارے نبی نے دعا کی تھی، اللہ نے قبول کی تھی، یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن نہ آئے جو انہیں دنیا سے مٹا دے، تو اللہ نے کہا قبول ہے۔ ساری دنیا کے ایٹم بم، ساری دنیا آج کی ایٹمی طاقتوں کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ وہ پوری دنیا کو 5000 دفعہ تباہ کر سکتے ہیں، اتنے ایٹم بم، ایک دفعہ نہیں 5000 واری تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے تمہارے نبی کی دعا ہے، یا اللہ میری امت کو ایسا دشمن نہ آئے جو انہیں مٹا دے، تو اللہ نے کہا قبول۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ کتنی بڑی تسلی کی بات ہے کہ ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ یہ بات معلوم ہے، جب تک قیامت نہیں آتی اسلام نہیں مٹ سکتا۔ قیامت کے قریب اللہ خود مٹا دے گا، چونکہ قیامت کافروں پر آئے گی، مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ قیامت کافروں پر ہے، مسلمانوں پر نہیں ہے، وہ صرف کافروں کے لیے ہے۔ پہلے مسلمانوں کو اللہ موت دے دے گا، سب مر جائیں گے۔ سورج مغرب سے نکلے گا، مغرب سے تھوڑی دیر نکل کر ڈوب کر پھر مشرق سے نکلے گا۔ یہ اعلان ہوگا کہ قیامت آ رہی ہے۔ اس کے تھوڑے دن کے اندر اندر تھوڑے عرصے میں سارے مسلمان مر جائیں گے، قرآن اٹھا لیا جائے۔ قرآن میں کوئی وٹا نہیں سکتا ہے، قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، قرآن کا کوئی ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتا، قرآن کا کوئی ایک حرف اوپر نیچے نہیں کر سکتا، قرآن کی ترتیب کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے دجال اکٹھے ہو جائیں، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ میرے نبی کے سینے سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ نہیں بدل سکتا۔ علی قلبک، علی قلبک، یہ چیز میرے نبی کے سینے سے نکل کر، میرے نبی کے دل سے نکل کر کتاب پر آئی ہے۔ تورات، زبور، انجیل لکھی ہوئی ورقوں پر زمین پر آئی، وہ مٹ گئے، بدل گئے۔
قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن میرے نبی کے دل پر اترا، دل سے زبان پر آیا، زبان سے کاغذ پر آیا۔ ساری دنیا کے کاغذ ختم ہو جائیں، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہاں ایک دن آئے گا جب صبح اٹھیں گے تو قرآن خالی ہوگا، ورق موجود ہیں، قرآن خالی، ختم۔ اب کیا مطلب ہے؟ قیامت آ رہی، لہذا مسلمان کو قیامت دکھانی نہیں۔ ہر مسلمان کے بغل میں ایک پھوڑا نکلے گا جس سے سب مر جائیں گے، آگے پیچھے سارے مر جائیں گے، پیچھے کافر رہ جائیں گے۔ ان کافروں پر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ چھوٹا بچہ بھی معصوم ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی جرم نہیں، تو قیامت سے 30 سال پہلے عورتیں بچے دینا ختم کر دیں گے، کسی عورت کو بچہ نہیں ہوگا۔ جو ہوئے ہیں وہ 30 سال کے ہو جائیں گے، 30 سال سے کم کسی کی عمر نہیں ہوگی جب اللہ قیامت کو قائم فرمائے۔ تو مسلمان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیوں کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ جب اسلام باقی رہے گا کب؟ جب مسلمان ہوگا، مسلمان کے بغیر تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمیں نہیں مٹا سکتی، چونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اسلام باقی رہتا ہے مسلمان سے، نماز باقی رہتی ہے نمازی سے، قرآن باقی رہتا ہے حافظ قرآن سے، حج باقی رہتا ہے حاجی سے، عمرہ باقی رہتا ہے عمرہ کرنے والے سے۔ تو اللہ نے پوری دنیا کے شیطان دجال کٹھے ہو جائیں، ہمیں مٹا نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ختم کر دے، ہمیں ختم کر دے، مثلا ساری دنیا کا باطل کا ہمیں مٹا دو اور ہم مٹ جائیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ کسی اور قوم کو فوراً کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ اسلام نہیں مٹ سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتا۔ اور یہ جو تبلیغ کا کام چلا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ جمیں دنیا جماعتیں ٹریاں ودیاں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، پورے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کر ایمان کی دعوت دینے کا پروگرام اور نظام ہے۔ اس کا آخر ہدایت ہوگا، اور اللہ جو چاہے کر دے، چاہے باطل والوں کو ایمان دے دے، اللہ کی سنت۔ تو کوئی 500-600 سال پہلے ایک دور آیا ہے جب یوں لگا کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ یہ دور ہے 7ویں صدی کی۔ زوال تو شروع ہو گیا 5ویں صدی سے، جب مسلمان آپس میں لڑ حکومتوں کے غلام بن گئے۔ 583 سے 483 سے زوال آنا شروع ہوا، اور پھر وہ چلتے اتنا آگے چلا گیا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنا یہ ایک فن بن گیا، حکومت کی خاطر ذبح کر دینا، کھوپڑیوں کے مینار بنا دینا۔ اسپین کا مسلمان بادشاہ تھا، وہ مسلمان اپنے دشمنوں کی کھوپڑیاں کاٹ کر اس کو خالی کر کے اس میں مٹی ڈال کے اس میں پھول اگایا کرتا تھا۔ یہ ظلم و ستم شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کا عذاب اٹھایا، اور صحرائے گوبی سے ایک فقیر آدمی جس کا نام تھا تموجن، یہ 564 ہجری میں پیدا ہوا۔ یہ اتنا غریب تھا کہ چوہے مار کے کھاتا تھا، اتنا غریب اور اتنا بے بس تھا، اس کی بیوی کو دشمن اٹھا کے لے گئے اور یہ واپس نہ کروا سکا، یہ اتنا بے بس تھا۔ جب انہوں نے خود واپس کیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کا نام تھا تموجن، اور اس کو بعد میں تاریخ نے نام دیا چنگیز خان۔ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا، اور پھر مسلمان بادشاہ کیا، عوام کیا، رعایا کیا، امیر کیا، غریب کیا، وہ تباہی کی آخری حدوں تک آپس میں مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، شیعہ سنی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر لڑائیاں اور ایک دوسرے کے خلاف مناظرے، یہ دین بن گیا۔ 317 ہجری میں 317 میں پیچھے سے بات چل رہی تھی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس آیت پر کچھ حنبلی کچھ دوسرے مسلمان آپس میں اتنا اختلاف ہوا کہ لڑ 300 آدمی ذبح ہو گئے۔
یہ کیفیت بن رہی ہے۔ اور عباسی بادشاہ عید کی نماز پڑھنے نکلتا ہے، بغداد کا خلیفہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کے آگے مراسی نچی جاندے، بھنڈ نچی جاندے تو کرتب ہوئے جاندے۔ عید کی نماز کے لیے یہ جلوس نکلتے نکلتے عیدگاہ میں عشاء کے بعد پہنچا اور عید کی نماز عشاء کے بعد پڑھی گئی۔ یہ حال ہو گیا، اس طرح کی صورتحال بن گئی۔ اور اخلاقی پستی اپنی حد کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے چنگیز کو اٹھایا اور اس نے 610 میں اسلامی سلطنتوں پہ حملہ شروع کیا۔ یہ بامیان افغانستان کا شہر ہے، یہاں اس کا ایک بیٹا چغتائی، اس کا بیٹا قتل ہو گیا، یعنی اس کا پوتا قتل ہوا۔ تو جب بامیان فتح ہوا تو اس نے حکم دیا کہ کتے بلے بھی ذبح کر دیے جائیں، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے اس میں سے بچے نکال کے وہ ذبح کر دیے گئے۔ ایک انسان تو انسان ہے، جانور گائے بھینس بھی ذبح کر دی، تو ایک عذاب بن کے نکلا کہ مسلمان آپس میں لڑ عقل ہی نہیں آ رہی تھی ان کو کہ ہماری تباہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کوئی گلے کاٹنے پر اس پر ہی جی میں آج ہویا جانا۔ جب قومیں سوتی ہیں تو پھر ڈھول انہیں نہیں اٹھاتے، دھماکے انہیں نہیں اٹھاتے، پھر موت ہی انہیں اٹھاتی۔ 610 ہجری میں چنگیز خان نے بخارا پہ حملہ کیا۔ سب سے پہلا شہر بخارا تھا بڑا جس پر اس نے حملہ کیا، اور جب وہ مسجد کے ممبر پر آیا تو اس نے ایک لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سردیوں کا زمانہ تھا، اور چہرے پہ رنگ ملا ہوا تھا سردی کے اثر سے بچنے کے لیے۔ کہنے لگا مسلمانوں تم جس خدا کو مانتے ہو میں اس خدا کا عذاب بن کر آیا، خون کی ندیاں بہا، اور 40 سال مسلمانوں کے خون سے زمین بھر کر 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی، 40 دن قتل عام ہوتا رہا، اور دریائے دجلہ سرخ ہو گئی۔ یوں لگتا تھا کہ اب دنیا میں اسلام ختم، اب اسلام نہیں باقی بچ سکتا۔ تو میں نے تمہیں بتایا نا کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ میں سے طاقت نکل گئی اور وہ بے بس اور عاجز ہو گئے اور اتنی بڑی تاتاری طاقت سے لڑنے کی ہمت نہ رہی، تو اللہ نے کیا کیا، اس دعوت کی طاقت کو ظاہر کیا۔ کچھ ترکستانی تاجروں نے تاتاریوں میں تبلیغ شروع کر دی، تو وہ قوم جو دنیا میں اسلام مٹانے آئی تھی وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا عجب واقعہ ہے۔ چنگیز خان اس نے شہروں کے شہر تباہ کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا تھا جوجی، اس نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ روس جوجی کو دیا، منگولیا کا علاقہ چغتائی کو دیا، اور اپنا صحرائے گوبی اور چین اور اس کا دائیں بائیں یہ اغدائی اس کو اپنا جان نشین بنایا، اور طولوئی کو آذربائیجان سے لے کر ایران کا علاقہ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان۔ تو پوری دنیا میں چنگیزی چھا گئے، اور مسلمان بے بس اور حقیر، بے بس اور حقیر، کوئی شکل نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو اس دعوت کی طاقت کو اللہ نے ظاہر فرمایا۔ جوجی کا بیٹا تھا ایباقا، وہ اس کے مرنے کے بعد بادشاہ بنا۔ ایباقا کا بیٹا تھا برکا، وہ اس کے بعد بادشاہ بنا۔ اس کے دوران دعوت کا کام شروع ہو گیا تاتاریوں میں، تاتاری عوام مسلمان ہونا شروع ہوئے۔
اس سے دعوت چلتے چلتے برقع خان کا ایک وزیر مسلمان ہوا. وہ جب موقع پاتا تو برقع کو اسلام کی باتیں سناتا، تو سن کے حیران ہو کر کہتا یہ اچھی اچھی باتیں کس نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کہا یہ اسلام سکھاتا ہے. کہا یہ اسلام کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ کہا یہ کچھ مسلمان آتے ہیں جو یہ باتیں بتاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ملاؤں؟ کہا ہاں ہاں، اب اگر کوئی مسلمان آئے تو مجھ سے ملانا ہے. تو ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ، وہ تاجروں کے بھیس میں ہوتے تھے، کام دعوت کا کرتے تھے. اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، یہ مٹ نہیں سکتا، اسے کون مٹا سکتا ہے. عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو جب وہ قافلے والے آئے تو اس نے برقع خان سے ملایا. برقع جو تھا نا، اس نے جب دعوت سنی تو مسلمان ہوا اور پوری روس کی سلطنت میں اسلام پھیل گیا. تاریخ لکھنے والے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ فتح کرنے والی قوم نے اپنے غلاموں کا دین قبول کر لیا. ہر کوئی بادشاہوں کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ غلاموں کا کلمہ بادشاہوں نے پڑھا. تو ایک نسل پوری چنگیز خان کی مسلمان ہو گئی. اب ہلاکو جو تھا وہ مصر ایک ملک باقی رہ گیا تھا، وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر جرار لے کر نکلا. تو مصر کے بادشاہ رکن الدین بیبرس نے برقع خان کو خط لکھا کہ ہلاکو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان ہے ہمارا ساتھ دے. تو برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تو مصر پہ حملہ چھوڑ دے ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا. وہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں. جب یہ خط ہلاکو نے پڑھا تو پریشان ہو گیا. اس نے برقع خان کو خط لکھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ چنگیز کا قانون یاسا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی تاتاری دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا. تو برقع خان نے اس کو جواب دیا وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تو مصر پہ حملہ کرے گا، میں تجھ پہ حملہ کروں گا. اب اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا. 4 بیٹے ہیں ہلاکو چنگیز کے، جوجی، اغدائی، چغتائی، تولوئی. ہلاکو تولوئی کا بیٹا ہے اور برقع اباقہ کا بیٹا ہے. اور جب یہ لشکر نکلا ہے مصر پہ حملہ کے لیے تو یہ حقیقت ہے اس لشکر کو مصر والے نہیں روک سکتے تھے. تاتاری کے سامنے آ گئے اور پہلی دفعہ 50 سال کے بعد تلوار تاتاریوں کی آپس میں ٹکرائی اور اس کے پیچھے چند غیر معلوم مسلمان تبلیغ والے ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، نام تک بھی نہیں محفوظ کیے، لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات سنا بادشاہوں تک پہنچائی. پھر ایک خوفناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہلاکو نے ظلم زیادہ اس لیے کیا کہ ہلاکو کی بیوی عیسائی تھی، دوزہ اس کا نام تھا، اور اس کا جو سالار تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس کا نام تھا قطبوغا. یہ دونوں عیسائی تھے. تو یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو مٹا دیں، لیکن میرے اللہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون. اللہ نے برقع کو ایمان دیا، اس سے جا کر ٹکرایا ایک جنگ میں جو ہلاکو نے پہلے مصر پہ حملے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا بھائی تھا منگو خان، وہ اس وقت چنگیزیوں کا بادشاہ تھا. جب اغدائی مرا تو اس کا بیٹا قیوق تھا، وہ بادشاہ بنا. قیوق کے مرنے کے بعد منگو خان بنا. ہلاکو مصر پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ منگو خان مر گیا. تو وہ قانون تھا کہ جو تاتاری بادشاہ جہاں بھی ہے وہ بڑے بادشاہ کی میت پہنچے. تو اس نے سارے لشکر کو کوچ کا حکم دیا. تھوڑی سی فوج اس نے فلسطین میں رکھی اور 2 سال کے بغداد کی تباہی کے 2 سال کے بعد 656 میں بغداد تباہ ہوا. 658 میں رکن بیبرس نے قطبوغا پہ حملہ کیا اور وہ زندہ گرفتار ہوا. پھر انہوں نے اس کی بوٹی کر کے اس کو پھینک دیا. پھر ہلاکو لاؤ لشکر لے کے مصر پہ چڑھا ہے
تو برقع خان آگے آیا. یہ دونوں کا بیٹا تقودار وہ بادشاہ بنا، ہلاکو کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ مرا، اس کا پوتا ارغوان وہ بادشاہ بنا تو وہ عیسائی ہو گیا. اس نے اپنا نام رکھا نکوپولس. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کہنے ترائے خدا کیا چکر ہے، ترائے خدا. عیسائیوں کے 3 خدا ہوتے ہیں کہ ترائے خدا بھی ہو یا جب میں خدا تھا ہی کوئی ہوندہ ہے. تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام احمد رکھا. احمد وہ ہلاکو جس نے کہا تھا دنیا سے اسلام مٹا دوں گا، اس کا پوتا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہا تھا. اس کے پیچھے کوئی تلوار نہیں ہے، تلوار تو مسلمانہ دے ہاتھ اجرائی کوئی نہیں گئی. زنگ لگ گیا تھا تلواروں کو، زوال شدہ قومیں کہاں لڑ سکتی. تو اللہ نے کیا کیا، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو جس قوم میں طاقت ہے انہوں نے کوئی کلمہ پڑھا دی. تو اب برقع خان کی اولاد مسلمان یعنی جوجی کی اولاد مسلمان ہو گئی، اور ادھر طولوئی کی اولاد مسلمان ہو گئی. ادھر چغتائی رہ گیا جو منگولیا کا بادشاہ بنا تھا، اس کا پڑپوتا تیمور تغلق. وہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، ان سے اس کی ملاقات ہوتی، وہ اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں. وہ ان سے متاثر ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہاری بات سنوں. اس کے بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ بیٹا جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو اس کو جا کے ایمان کی دعوت دینا اور بتانا کہ میرے باپ جلال الدین نے تم سے بات کی تھی تو تم نے وعدہ کیا تھا. جلال الدین کے انتقال کے بعد تیمور تغلق بادشاہ بنا تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ اس کے دربار میں پہنچا. بڑی مشکل سے اس تک رسائی ہوئی اور اس کو ایمان کی جب دعوت دی تو اس نے کلمہ پڑھا. اس تک 4 وزیر تھے، اس نے ان کو بلایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا. اس کا سالار تھا سپہ سالار، اس نے اس کو بلایا، کہا اس کو ایمان کی دعوت دی. تو اس کے سپہ سالار نے کہا کہ میں تو ایک شرط لگاتا ہوں کہ یہ میرے غلام سے کشتی کرے، اگر اس کو گرا دے تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں ورنہ نہیں. اس کے غلام کا نام تھا جراش. وہ کیسا غلام تھا، وہ 5 سال کا جوان اونٹ بیٹھا ہوا اس کو دونوں ہاتھوں پہ یوں اٹھا لیتے تھے. اساڑے کو بستر نہیں چاہیا جاتا، سلیپنگ بیگ تو پورا اٹھا ہی چاہ لیں گا ایڈی بلان. تو بادشاہ نے کہا تیمور نے کہ یہ کیا بات ہوئی، تیرا غلام ہاتھی اے شدہ چڑی ورگا اے کشتی کے ہی ہو. بھائی تو دلیل کی بات سن کا، میں دلیلہ کو نہیں جانتا، میں صرف لڑائی جاننا. یہ میرے غلام کو ہرا دے میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو رشید الدین رحمت اللہ نے کہا جی میں انشاءاللہ اس سے کشتی کروں گا. تو انہیں رات کو اپنے رب سے بات کی، مولا ہن تیری مرجع مروانا ہی مروا چاہے، جنہوں نے کلمہ پڑھوانا ہی تو میں نے جتا چاہے. یہ سارے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عیسائی مورخین کی کتابوں سے بتا رہا ہوں. اگر کسی مسلمان دی کتاب ہوندی تو لوگا کھڑا ہمیں ودا کے گلاں دسی جاندے ہیں. یہ میں آپ کو سارے واقعات عیسائی تاریخ دانوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، جو لکھتے ہوئے خود حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی چکر ہے، اسلام میں کیا جادو ہے کہ جو طاقتور کو جھکا دے. ہسٹری آف اسلام ایک کتاب ہے، میں اس سے آپ کو یہ سارا قصہ سنا رہا ہوں. وہ بہت بڑا مورخ تھا سر تھامس. تو یہ تاتاریوں کی تاریخ لکھتا کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بادشاہوں نے رعایا کا دین قبول کر لیا. یہ کیا سچائی ہے اسلام. اس نے کہا جی میں لڑوں گا. اگلے دن سورا شہر کٹھا اور رشید الدین چڑی ورگا وہ ہاتھی ورگا سارے آکھنے لگے ماڑ کو ہونے ماریا جانا ہے. تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے وہ ہنستا ہوا اور کہہ کے لگاتا ہوا آ رہا. اس قریب ہوا ان کو پکڑنے کے لیے، انہیں آگے بڑھ کے صرف اس کے سینے پر یوں ہلکا سا مکہ مارا، اللہ یوں کہا اللہ. تو وہ جراش 3 کلا بازیاں کھا کے گرا تے ڈھے کے تے بے ہوش ہو گئے.
بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ہوں تو سمجھ آ گئی اسلام سچی گل ہے. ہاں 10 لاکھ تاتاری اس بادشاہ کے ہاتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. منگولیا میں اس کی قبر ہے، قبر ضائع نہیں ہے. منگولیا میں تیمور تغلق کی قبر ہے، اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا. جو قوم دنیا سے اسلام مٹانے اٹھی تھی 50 سال کے اندر وہ سارے کے سارے کلمے میں داخل ہوئے. صرف تاتاریوں کی ایک نسل اسلام سے محروم ہوئی، قبلائی خان. قبلائی خان کی نسل چین کی طرف نکل گئی تو وہ کلمہ پڑھنے سے محروم ہوئے. ادھر جو مسلمانوں کی حدود کے ساتھ تھے سب کے سب کلمہ پڑھنے والے بنے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ جو قوم اٹھی تھی کہ ہم نے دنیا سے اسلام مٹا دینا ہے، ان کو طاقت سے نہ کوئی توڑ سکا، ان کو فوجوں سے نہ کوئی توڑ سکا، ان کو کلمے کی سچائی نے غلام بنا دیا. اور ساری کی ساری قوم مسلمان. ایک تاتاری آیا رائمنڈ 4 مہینے لگانے. تتارستان پوری ایک ریاست ہے روس میں، تتارستان. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تاتاری ہے. میں نے ان سے پوچھا، اس کی زبان تو روسی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا تاتاری. میں نے کہا تتار؟ میں نے کہا ہاں تتار. میں نے پنجاب میں کہا، میں کہا یار تسی سانوں بڑا کھو کے رکھا ہے. اس کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہا توڑے بڑے سانوں بڑا کھویا آئے ہوئے. یہ تبلیغ کی خاموش محنت تھی جس نے دنیا کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کو کلمہ پڑھا دیا. تبلیغ کے کام کے زندہ ہونے کا مطلب ہے کہ ایمان کی ہوا چلنے والی ہے، صبح ہونے والی ہے. اللہ نے اس ملک کو دنیا کا سب سے بڑا تبلیغی مرکز بنایا. اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، اسے کوئی نہیں ہلا سکتا. ساری دنیا کا باطل توپیں فٹ کر دے، ایٹم بم راکٹ فٹ کر دے. اور جو ہمارے حکمران ہیں ان سے بھی بتھیرے بے وقوف ہیں، لیکن ان سے بھی کوئی بے وقوف آ جائیں تو بھی اس خطے کو کوئی نہیں مٹا سکتا. وہ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بے وقوفوں کو حکمران بناتا ہے، ظالموں کو حکومت دیتا ہے. کب؟ جب رعایا. اس لیے میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا ہوں کہ میں خود برا ہوں. ہماری عوام میں ظلم و ستم کی انتہا ہے تو میں حکمرانوں کو کیا کہوں یہ برے ہیں. میں برا ہوں تو میرا حاکم بھی برا ہوگا، میں بددیانت ہوں تو میرا حاکم بھی بددیانت ہوگا. تو قصور ہمارے صرف بادشاہوں کا نہیں، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ذمہ داروں کا بھی ہے، تاجروں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، جوانوں کا بھی ہے، بوڑھوں کا بھی ہے. اذان پر مسجدوں میں جانے والا 100 میں 5 اور 95 جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. میرے نبی نے کہا الجفا کل الجفا. تمہیں سب سے بڑا ظالم بتاؤں؟ سب سے بڑا ظالم کون؟ جڑا قتل کرے، قبضے کرے، زمینہ کھا جائے، پیسے کھا جائے. کہ نہیں، جو اذان سنے اور مسجد کو نہ جائے یہ سب سے بڑا ظالم ہے. سارا میاں چنو ظالمہ نال بھریا پیا، تلمبا عبدالحکیم ظالمہ نال بھریا پیا، کسوال کچا کو خانے وال ظالمہ نال بھریا پیا. تو ہن میں حکمرانوں کی آنکھاں بڑے ظالم، ہم خود ظالم ہیں. مجھے بھی توبہ کی ضرورت ہے، آپ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. ہر طبقے کو توبہ کی. ایک دوسرے کو برا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو پر کیچڑ اچھالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. سب اللہ کے دربار میں جھکو تو اس سے میرے اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلیں. لیکن میں تمہیں تسلی کے لیے آج بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کو اللہ نے تبلیغ کا مرکز بنایا. کتنی خامیاں ہیں، کوئی خوبی تو ہے کہ مرکز یہاں بنا ہے. ایک تو روحانی مرکز، اس کو تو کوئی بدل نہیں، وہ تو بیت اللہ ہے، مدینہ منورہ ہے. اس کی عظمتوں کو تو نہ کوئی مقابلہ ہے اور نہ مقابلے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے. لیکن دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا اس وقت سب سے بڑا مرکز یہ ملک بن چکا ہے.
ساری خرابیاں ٹھیک ہے، معلوم ہیں، موجود ہیں، مانتے ہیں، لیکن کوئی خوبی ایسی چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس خطے کو یہ عزت بخشی کہ تبلیغ کا مرکز یہاں بنا ہے۔ کوئی ایسی خوبی چھپی ہوئی ہے، احساس سے کمتری سے بھی نکلو، ہرے اپنی، ہاں بے شک ہم بہت برے ہیں، بہت خراب ہیں، لیکن اللہ کی کوئی رحمت ضرور چھپی ہوئی صفت کو دیکھ کر متوجہ ہو رہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تبلیغ کا کام پاکستان میں ہو رہا ہے۔ 250-300 پیدل جماعتیں ہر وقت چل رہی ہیں، سال 7 مہینے کے لوگ یہاں سے اٹھ کر اللہ کی راہوں میں نکل رہے ہیں۔ بیرون ملک قبریں صومالیہ میں پچھلے ہفتے ہمارے توسا کی جماعت کو شہید کر دیا گیا، یوں ان کی قبریں دنیا میں بن رہی ہیں، اور سارا عالم میں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا نظام چلا۔ مجھے ساؤتھ امریکہ یعنی یہ برازیل اور چلی اور ارجنٹائن، یہ ملک، تو میں ساؤتھ امریکہ گیا تو ایک عرب میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہا ہم تم لوگوں کا احسان نہیں اتار سکتے، اگر تم لوگ ہمارے یہاں نہ آتے تو ہماری ساری نسل مرتد ہو گئی تھی۔ 1983 میں پہلی پیدل جماعت چلائی تھی، برازیل میں رائمنڈ سے تشکیل ہوئی تھی، میرے ایک استاد بھی اس جماعت میں تھے، اور انہیں ارجنٹائن میں ایک جگہ اذان دی تو ایک عرب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ انہوں نے پوچھا کیوں روئے ہو؟ اس نے کہا آج 35 سال کے بعد اذان سنی۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اللہ نے اقبال کے اس شعر کو آج پھر زندہ کر دیا ہے۔ اور یہ پاکستان سے پیدل جماعتیں سال کی چلیں، پورے یورپ کا سفر کرتے ہوئے، حج کو قافلے چلے، پورا سال اللہ کی راہوں میں پھرتے ہوئے۔ پہلی جماعت 1975 میں یورپ میں پیدل چلائی گئی تھی، 10 مہینے کی، جو فرانس سے پیدل چل کر ترکی تک پیدل آئے تھے، خیمے ساتھ، گاڑی ساتھ، اتنی مشقت کا وہ سفر تھا کہ جنہوں نے وہ سفر کیا آج تک وہ اسے بھولے نہیں۔ اکثر لوگ اس کے اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ تو اس میں لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کا سرائیوو میں انتقال ہوا تھا، وہ مؤذن تھا جماعت کا، سرائیوو میں پہنچا، جوان 32 سال کی عمر تھی، تو وہاں اس کا انتقال ہوا۔ چونکہ بہت مالدار فیملی تھی تو اس کی خاندان والوں نے کہا ہم اس کی میت واپس بلائیں گے اور یہاں لاہور میں دفن کریں گے۔ تو سرائیوو کے مسلمانوں نے کہا ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے، اسے واپس نہیں جانے دیں گے، یہ ہماری امانت ہے، یہ ہمارے ملک میں آیا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کا تحفہ ہے۔ ہم اسے، بڑے بڑے مفتیوں نے اسے غسل دیا اور مفتیوں نے اسے قبر میں اتارا۔ پوری دنیا میں مدرسوں کے جال پھیل گئے، یہ تبلیغ کا کام سبب بنا۔ تبلیغ کے کام کے ذریعے سے پوری دنیا میں مکتب، مدرسہ، یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء ہیں جنہوں نے وہاں مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے، مدرسوں کو آباد کیا ہوا ہے۔ اس ملک میں کوئی ایسا چھپا ہوا خیر کا خزانہ تھا اور ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تبلیغ کا مرکز یہاں بنایا۔ 1980 سے اب تک 6 بر اعظم کے مسلمان ہر وقت یہاں گردش کر رہے ہیں۔ چلی سے ایک نوجوان آیا، 4 مہینے لگا کر گیا، 4 مہینے میں ایک لفظ نہیں سمجھ سکا، چونکہ اس کی اسپینش زبان تھی اور اس وقت پورے ملک میں ہمارے اسپینش جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ 4 مہینے بغیر سمجھے لگا کے چلا گیا۔ میری بھی اس سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا پھر تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے؟ اشاروں سے میں نے کہا ادھر کچھ ہو رہا ہے، ادھر۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ گونگے اللہ کے نام کے دائی بن گئے اور 7 مہینے کی جماعتیں لے کر دنیا میں پھرنے والے بن گئے۔ 1990 میں
سب سے پہلے فوت ہو گیا جنگ کا گونگا تھا اقبال مرحوم، وہ ہماری ذمہ دارہ جماعت کے گشتوں کی لپیٹ میں آیا اور اس نے 3 دن لگائے اور اس نے گونگوں کو اللہ کے دین کا داعی بنا دیا۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گونگے اللہ کے دین کے داعی بن کے نکل رہے ہیں۔ رائمنڈ میں ایک گونگا ایک شخص نے مجھے بتایا جی لاہور میں ایک گونگے نے 3 سے روزے لگا لیے ہیں، وہ گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے اندھا بھی ہے۔ میں نے کہا اندھا، چلو گونگا تو دیکھ کے اشارے سمجھتا ہے، وہ اندھا ہے تو وہ کیسے سمجھتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ملاؤ، تو اس کو لے کر آئے، اس نے داڑھی رکھ لی تھی، 3 سے روزے لگا داڑھی رکھ لی تھی اور اندھا تھا۔ تو میں نے اس سے بات کی تو اس کا ترجمان جو تھا نا اس کی ہاتھ پکڑ کے ہاتھوں پہ کچھ کرتا تھا ایسے 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 ایسے، جس کو وہ سمجھ کر اس کو پھر اس کے ہاتھ پہ کچھ یوں یوں کرتا تھا اور وہ اس کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی۔ تو مجھے صرف ایک، میں نے کہا اچھا جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا یوں بنا کے نا اس کے منہ پر 2 دفعہ یوں کیا، مطلب چل روٹی کھا گیا کہنا ٹھیک وہ کھانا کھانا۔ اب مجھے پتہ چلا وہ چلہ لگا چکا ہے۔ تو یہ تبلیغ کے کام کو معمولی نہ سمجھو، یہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوا کے چلنے کا سبب بن رہا ہے۔ جیسے اللہ نے پوری دنیا کے تاتار کو کلمے کی دولت نصیب فرمائی تھی، مجھے لگتا ہے اب بھی یہی ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں پتا، جو اللہ چاہے کر دے، چاہے وہ مسلمانوں کو ایسی طاقت دے دیں کہ یہ باطل سے ٹکرائیں اور ان کو زیر و زبر کر دیں، یا اللہ تعالیٰ ایمان کی ہوا چلائے اور ساری دنیا کے غیر مسلم کلمہ پڑھتے چلے جائیں اور ایمان میں آ جائیں۔ یہ میرے اللہ کو پتا، چونکہ دین باقی رہے گا، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ نہیں مٹ سکتا، یہ نہیں مٹ سکتا۔ جب یہ نہیں مٹ سکتا تو مسلمان بھی نہیں مٹ سکتا۔ ہاں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دے تو پھر فوراً دوسری قوم کو اللہ کلمہ نصیب فرمائے گا۔ جیسے تاتاریوں نے مسلمانوں کی ایک نسل ختم کی تو اللہ نے تاتاریوں کو کلمہ دے کر انہیں اسلام کا داعی بنا دیا۔ اور یہ ترکوں کی حکومت جو 800 سال چلی، یہ اسی تاتاریوں کے پودے کی ایک شاخ بن کے باہر نکلی ہے۔ تو بھائیو خوف سے نکلو، مایوسی سے نکلو۔ یہ تبلیغ کا کام عالمگیر ہے، ہماگیر ہے، پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا اس میں سامان موجود ہے۔ میں تمہیں تفصیل نہیں سنائی، میں صبح سے میرے سر میں بہت سخت درد ہے۔ ایک جگہ میں نے یہ پورا تاریخ کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، کسی ایک بیان میں میں نے اس کو پوری تفصیل سے بتایا ہے، غالباً فیصل آباد میں بیان کیا تھا یا کہیں اور، لیکن آج میرے سر کے درد کی وجہ سے میں تمہیں صرف اجمالی طور پر میں نے تمہیں 600 سال پہلے تاتاری قوم کے کلمے میں اور اسلام میں آنے کا بتایا ہے کہ کیسے اللہ نے صرف دعوت کی محنت سے اتنے بڑے بادشاہوں کو نکیل ڈال دی اور وہ کلمہ گو ہوئے اور نسلوں کی نسلوں کو ایمان کی دولت ملی۔ آج اس گئے گزرے دور میں اللہ نے پھر تبلیغ کی آواز کو اٹھایا ہے۔ اگر یہ تحریک ہوتی تو کتنی تحریکیں اٹھی ہیں اسلام کے نام پر، یا ٹوٹ گئیں یا مٹ گئیں یا آپس میں لڑ لڑا کے ختم ہو گئیں۔ تبلیغ کا کام 1926 میں شروع ہوا اور اب اس کو 83 سال ہیں اور اللہ اس کی حفاظت کر کے اس کو چلا رہا ہے۔ اور یہ عجب چیز ہے، جب ایک قوم سے دوسری قوم میں بات چلی جائے تو بات بدل جاتی ہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں بات چلی جائے بات بدل جاتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلی جائے بات بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ تبلیغ کا کام جیسے میاں چنو میں ہو رہا ہے ایسے ہی امریکہ میں ہو رہا ہے، ایسے ہی جبوتی میں ہو رہا ہے، اور ایسے ہی افریقہ کے جنگلوں میں ہو رہا ہے، اور ایسے ہی یورپ کی وادی میں ہو رہا ہے۔ جو 6 نمبر یہاں بیان ہو رہے ہیں وہی ساری دنیا میں بیان ہو رہے ہیں۔ یہ عجب اللہ کی حفاظت، ورنہ جب واسطے زیادہ ہو جائیں، زبانیں تبدیل ہو جائیں تو بات بدل جاتی ہے۔ ایک میجر میرے دوست تھے، وہ مجھے بتانے لگے کہ ہمارے انسٹرکٹر یا ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتایا، فوجیوں کی بھی تو ٹریننگ ہوتی ہے، کہ جب بات کئی زبانوں پہ آ جائے تو کیسے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کہا ہم آفیسر کھڑے تھے تو ہمارا جو انسٹرکٹر تھا کرنل، اس نے 100 سپاہی ایک لائن میں کھڑے کیے، 100 سپاہی۔ پہلے سپاہی کے کان میں اس نے جا کر کہا، پہلے سپاہی، کہ آج صبح میں نے 1 انڈا 2
سلائس ڈبل روٹی کے، 2 پیس ڈبل روٹی کے، اور 1 کپ چائے کا میں نے ناشتہ کیا ہے، تم یہ بات اس سپاہی کو بتاؤ۔ اور اس سے کہا تم اگلے کو بتاؤ۔ خود وہ مائک پہ آ کے کھڑا ہو گیا، وہ دے سامنے بالکل اے گل جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے، سومے سپاہی تے گل اپنے سے کہ آ جا گئے ادھر آؤ، اے 99 نمبر تین کیا کیا ہے؟ کہ جی کرنل صاحب آج 12 انڈے، 1 سیر دودھ تے 1 ڈبہ روٹی دا ناشتہ کی سامنے اکھیں ویندیاں 100 بندیاں چ گل گئی تے پرتی کے 1 انڈے تو درجن، 1 کپ تو 1 سیر تے ڈبہ روٹی تے 2 پیس تو پوری ڈبہ روٹی۔ لیکن یہ تبلیغ کا کام کروڑوں انسانوں کی زبان پہ چلا ایک ہی بات، یہ کیا اللہ کی حفاظت کا نظام۔ عربوں میں گیا تو وہی بات، عجم میں گیا وہی بات، امریکہ میں گیا وہی بات، افریقہ میں گیا، میں افریقہ کا ملک ہے جبوتی، ایڈا فقیر بے میں تو انہوں کی دساں بے ساڑھے فقیر تا بڑے بادشاہ ہیں، میں نے ایسا فقر کہیں نہیں دیکھے۔ اس کے بھی جنگل میں گیا، جنگل آگے جنگل، وہاں بھی تبلیغ کے کام کو دیکھا تو یہی 6 نمبر یہی گشت، نہ وہ ہماری سمجھتے تھے نہ ہم ان کی سمجھتے تھے، بلکہ وہ جنگل کے لوگ خود جبوتی کی لوگوں کی نہیں سمجھتے تھے، لیکن 6 نمبر اتھے بھی چل رہے ہیں، گشت بھی ہو رہا ہے، جو تعلیم یہاں ہو رہے ہیں وہی اسی طریقے پر وہاں ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت کا نظام چل رہا ہے کہ جب اللہ تبلیغ کے کام کو اٹھاتا ہے تو ضرور اسلام کی ہوا چلتی ہے۔ اور اس وقت جو اخلاقی پستی ہے مسلمانوں میں، اس کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہوا چلائے گا غیر قوموں کے کلمے پڑھنے کی، کہ غیر قوموں کو اللہ ایمان کی دولت دے گا۔ مجھے نہیں پتا، اللہ میں کوئی عالم الغیب تو کوئی نہیں، لیکن کئی شکلیں ہیں، اس میں ایک شکل یہ ہے کہ جو اللہ نے تاتاریوں کے ساتھ کی کہ مسلمان اخلاقی پستی کی حد کو چلے گئے تو اللہ نے ان کو کلمہ پڑھا کے زندہ قوم کی شکل میں کھڑا کیا۔ تو جیسے گیزر نہیں ہوتا، گیزر کا پانی جب ٹھنڈے پانی میں جاتا ہے تو اس کو بھی گرم کر دیتا ہے، تو ایسے ہی جب نئی قومیں اسلام میں آتی ہیں گرم خون کے ساتھ تو وہ پرانے مسلمانوں کے ٹھنڈے خون کو بھی گرم کر دیتے ہیں۔ تو اس تبلیغ کے کام کو اللہ کی نعمت سمجھو، شہر کا مجمع بھی ہے، دیہات کا مجمع بھی ہے، میں یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ ہمارا ملک میں بڑی برائیاں ہیں، بڑی خرابیاں ہیں، ہم خود اپنی برائیاں ہر وقت کہتے رہتے ہیں، کبھی اپنوں کو، کبھی بادشاہوں کو، کبھی سیاسی لوگوں کو، کبھی تاجروں کو، کبھی ذمہ داروں کو، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ کوئی تو خوبی چھپی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں سے ہدایت کی ہوا چلا رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کے نظام چل۔ بدر بستی ہے، شہر، وہاں کے مفتی چلہ لگانے رائمن تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم تبلیغ کی خاطر جیل کاٹے، اردن اللہ جماعت میں گئے، نکلے اور تبلیغ کی وجہ سے جیل جانا پڑا۔ مدینے کے علماء اور یہاں آ کر کہیں کہ ہم تبلیغ کا کام سیکھنے آئے ہیں، اور یہ کتنی عجیب باتیں تمہیں سنا رہا ہوں، کچھ آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ 1985 میں مکے کے قریش کی پوری جماعت آئی، قریش مکہ۔ یہاں کے قریشیوں کو تو پتہ نہیں نا ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں، اتنے تو میراثی بھی آدھا سید بادشاہ آل رسول بیڑی بڑھا پکا میراثی سید بنے ہوئے، لیکن مکے کے قریشی میں تو رلا کوئی نہیں ہے۔ خالص 15 نوجوان مکے کے قریش رائمنڈ آئے 4 مہینے لگانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اس تبلیغ کے کام کو معمولی نہ سمجھو کہ پوری دنیا میں ہدایت کے وجود میں آنے کا نظام چل رہا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اس محنت کے لیے سب سے سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
دعوت کی برکت سے جو پہلی فتح دکھائی وہ رمضان میں دکھائی، جو پہلی غیبی نصرت آئی وہ رمضان میں آئی کہ پہلا رمضان بھی پہلا ہی تھا، ابھی روزے فرض ہوئے ہی تھے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا نقشہ قائم فرمایا اور آسمان کے فرشتوں کو اتارا اور قریش مکہ نے خود فرشتوں کو اترتے دیکھا اور بادلوں میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازوں کو سنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی قدرت کو جو 13-15 سال سے مسلمان پٹ رہے تھے بدر میں اللہ نے دکھایا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور 313 نہتوں کے ہاتھوں اللہ نے 1000 کا مسلح لشکر زیر و زبر کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اتنا بڑا تھا، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنا بڑا تھا، اور آواز اتنی تھی جب وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دیتے تھے اپنے نوکر کو تو ان کا باغ تھا مکے سے 10 میل کے فاصلے پر، تو ان کا نوکر 10 میل کے فاصلے پر ان کی آواز سنتا تھا۔ اتنے بڑے بندے کو ایک مدینے کے انصاری صحابی ابو الیسر چھوٹا سا قد گرفتار کر کے مشکیں کس کے لے کے آ رہے تھے، رسی نال بند کے لے آ رہے ہیں۔ جب وہ آئے نا قیدی بن کر، بدر کی جنگ میں قیدی بن کر آئے تھے، تو بڑے شرمندہ اور کہنے لگے بھتیجے، اللہ اپنے ہمارے نبی سے کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، مجھے اس نے نہیں پکڑا، نہیں انہوں نے شرم آ رہی آئی گئی ایڈی سے بندے نہ ہاتھ نو جو چوہا نپتے لے آوے تو ہاتھی تو انہی شرم تو ہی مر جاوے، تو وہ کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، زمین آسمان میں معلق کوئی تھا جس نے مجھے بے بس کر دیا۔ تو حضرت ابو الیسر کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں میں آپ نہ پہ آئے، تو اللہ کے نبی نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے تیری مدد کی ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، جس میں اللہ نے بدر کا معرکہ اپنی مدد اور نصرت کا پہلا مظہر دکھایا کہ نہت آدمی، پورے لشکر میں 8 تلواریں ٹوٹل، 2 گھوڑ سوار، 60 اونٹنیاں، بس یہ کائنات، کسی کو سوٹا، کسی کو ڈنڈا، کسی کو چھوٹے جا کوئی چھرا چاقو، اور 1000 مسلح لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ کس طرح ایک ہوا چلی زور سے۔ تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جبریل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ پھر دوبارہ زور سے ہوا چلی، تو پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میکائیل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ 1000 کافر، 1000 فرشتے آ گئے۔ تو یہ رمضان اللہ کی رحمتوں کو لینے کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرض کے برابر ہو جائے گا، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ کتنی بڑی کمائی ہو گئی۔ پہلے دن تو بڑے نمازی آئیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، اگلے دن ایک صف گئی، اگلے دن دوسری صف گئی، اگلے دن تیسری صف گئی، پھر خالی۔ یہاں طاہا مسجد کافی بڑی ہے، ادھر وہاں باہر ایک بورڈ لگ جائے کہ یہاں تراویح پڑھنے والے کو 150 روپے فی سجدہ انعام دیا جائے گا، تے ایتھے ڈنڈے سوٹے نہ لڑائیاں ہونیاں تھارا لینا سے، اور اتھے ہی بندے چڑھے ہوں، دادے نانے بھی اٹھا کے لے آئیں گے، اٹھی دادا تینوں لے چلنا، نماز پڑھائیں، اور تمہارا رب اور میرا نبی اور آپ کا نبی اور کائنات کا نبی وعدہ کر رہا ہے کہ تم ایک سجدہ تراویح کا دو، اللہ تمہیں 1500 نیکی عطا فرمائے، اور صرف نیکی نہیں، اس کے ساتھ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟
تو جو نہ پڑھا، جس نے نہ پڑھی تو 60,000 ضائع کر دی ہیں، اور جو 8 پڑھ کے چلا گیا تو 12 نے 24 سجدے اس نے ضائع کیے، ہر سجدے کی 1,500 نیکی اس نے ضائع کی، اور 24 محل اس نے ضائع کر دی، اور آخری رات کی بخشش سے محروم ہو گیا۔ آخری رات اللہ فرماتا ہے رات کی تراویح دن کے روزے کے بدلے میں میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو رمضان کو بھائیوں اللہ کی رحمتوں کے لینے کا اور دعوت کے کام کے دنیا میں زندہ کرنے کا یہ ذریعہ بناؤ، یہ بہت بڑا سبب، چونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے، دوزخ کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش آ جاتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے مانگنے والے آ جاؤ، لینے والے آ جاؤ۔ تو تراویح میں سستی نہ کرو، افطاری میں احتیاط کرو۔ وہ افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں، وہ ڈھٹھے پہ ہوں، اٹھا ہی نہیں جاندہ۔ تراویح کے میں پڑھیے، پکوڑے بھی اندر، سموسے بھی اندر، پیس بھی اندر، سیون اپ بھی اندر، روح افزا بھی اندر، اتو کوئی ہور بلا لدی تو وہ بھی اندر، تالی روٹی کھاونی ہے، پیچھے روٹی بھی کھاونی ہے۔ ہن اتنا کھا کے تو عشاء نہیں پڑھی جاندی، تراویح کے میں پڑھیاں جاندی۔ احتیاط کرو، تھوڑی سی افطاری کرو، تھوڑی سی، جیسے طبیعت پہ بوجھ نہ ہو۔ مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، تراویح پڑھو، پھر کھانا کھا لو۔ لیکن جیسے لوگ حملہ کرتے ہیں دسترخوان پہ، اگر ایسے کرو گے پھر تو تراویح کو نہیں پڑھیاں جاؤں گے، پھر تو کھاندے نال ستے پہ ہوں گے، کھا فنائی پھیر دیں گے۔ تو اپنے پر ظلم نہ کرو، کھجور لو، کوئی اور کوئی ہلکی پھلکی چیز لے لو، پانی پی لو، چائے پی لو، بشاشت کے ساتھ آپ تراویح پڑھ لو۔ اس کے بعد میں پوری پرات کھا جاؤ، لیکن روٹی کے پیچھے تراویح ضائع نہ کرو۔ 90% لوگ جو تراویح چھوڑتے ہیں تو ڈھیر کھامن دی وجہ سے اٹھے نہیں جاتے، نیند آ رہی ہوتی، چونکہ سارا دن کا فاقہ ہوتا ہے، ایک دم ان پھر اپنے اندر ڈالتے ہیں تو پھر کہاں پڑا جائے گا۔ تو احتیاط کرو، روزے کا مقصد بھی بھوکا رہنا ہے تاکہ اندر کے فاسد مادے بھی جلیں اور کسی غریب کی غربت کا احساس بھی ہو۔ تو جب تم ہر شے وچ تن چھڈو تو سارے دن کے روزے کا مقصد ہی فوت ہو۔ وہ دسترخوان اٹھ رہا تھا تو ایک ساتھی کہنے لگے ہائے مطلب چنگا کھا پی، کہنے لگے ہائے، دوسرے نے پوچھا ہائے کیوں کیتی ہے کہ اے سارا واپس کیوں جاندہ پہ، ہن اندر لے جامن دی جگہ تو ہے کوئی نہیں، اے سارا واپس کیوں جاندہ پہ۔ تو گرمی کے روزے آ رہے ہیں، ڈرو نہیں، بھوک سے پیاس سے ڈرو نہیں، اللہ آخرت کی پیاس سے بچائے، اللہ موت کے وقت کی پیاس سے بچائے گا، اللہ حشر کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلائے گا، اور خود اللہ تمہیں پلانے والا ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود تمہیں اپنی جنت کے جام پیش فرمائے گا، کلو میرا بندہ آج یہاں پی، تیرا رب ساقی ہے۔ تو بھوک اور پیاس سے ڈرو نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی بھوک سے بچانا چاہتا ہے، تھوڑی سی پیاس دے کر ہمیشہ کی پیاس سے بچانا چاہتا ہے۔ اور اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک رکھو کہ کینے اور بغض سے بھرا ہوا دل رمضان میں بھی نہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں آتا۔ لڑے ہوئے صلح کرو، روٹھے ہوئے مان جاؤ، ورنہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ چھوٹے پن جاؤ، نیچے جھک جاؤ، نیچے پڑ جاؤ، تاکہ اللہ پاک پچھلے سال کے سارے گناہوں پر قلم پھیر۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان یرمضو، جل جانا۔ تو رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے، اس لیے روزے کے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
یہ اللہ کے دربار میں کمائی کا سیزن آ رہا ہے. رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی میں میرے نبی کو نبوت ملی، رمضان میں نبوت ملی. ہر نبی کو رمضان میں کتاب ملی. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئے، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی، 21 رمضان پیر کی رات میرے نبی پر اللہ کا قرآن آیا اور نبوت کا تاج پہنایا. اس میں شب قدر اللہ نے رکھی 21 23 25 27 29، 5 راتیں جاگ لو، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ کا اجر اپنے خزانوں میں اپنے کتاب میں لکھوا لو، اور اللہ کے خزانوں سے ساری زندگی کے گناہ معاف کروا لو اور جنت کے فیصلے کروا لو، صرف 5 راتیں جاگ کر. 5 اعتکاف بیٹھنے والا تو سویا ہوا بھی ہو تو عبادت لکھی جاتی. جو اعتکاف میں ہمارے نبی نے ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑا، ساری زندگی. اور جس سال دنیا سے جانا تھا اس سال آپ نے ڈبل اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا. نہیں، آپ نے 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے تو 10 ہجری کا جو رمضان آیا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. ہر سال آپ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے مستقل، اور ایک دفعہ آپ نے اعتکاف اپنا توڑ دیا کسی وجہ سے، تو پھر شوال میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا. اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دربار پہ جا کے بیٹھ گیا، جو سخی کے در پہ بیٹھتا ہے وہ لے کے ہی اٹھتا ہے. تو رات کی عبادت تراویح کی شکل میں، دن کی عبادت روزے کی شکل میں. رمضان میں اللہ کی راہوں میں پھرو گے تو ہر روزہ کروڑوں گنا اوپر چلا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا نفل روزے کے بدلے میں ساری دنیا سونا بنا کے دے دیں تو اس کا بدلہ نہیں ہے، تو فرض روزے کا کون جان سکتا ہے کہ اللہ کیا دینے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو رمضان کا روزہ ایسے رکھے کہ کوئی نشہ نہ پیے، کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہ لے جائے، کسی کو زبان سے گالی گلوچ غیبت چغلی شکایت نہ کرے، بہتان نہ باندھے، اور پورے رمضان میں کوئی گناہ نہ کرے، جو ایسا روزہ رکھے گا ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی. ہر روزے کے بدلے، اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک اللہ گھر بنائے گا. اگر پوری دنیا اس گھر میں رکھو تو یوں وہ اس گھر میں نظر آئے گی جیسے پوری دنیا میں ایک بکری نظر آتی ہے، ایسے ہی پورا جہان اس محل میں بکری کی طرح نظر آئے گا. تو بھائیو، یہ رمضان تھوڑا گرمی کا ہے، اگلے سال اور گرم ہوگا، اس سے اگلے سال اور گرم ہوگا. یہ میرے رب کا امتحان ہے اپنے بندوں کے لیے، تھوڑے وقتوں کا کہ اللہ 50,000 سال کے دن کی گرمی کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا. کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا. اور باب الریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے ریان، وہ روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے. روزے داروں کو اس سے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے. تو روزے کا مطلب منہ بند کرنا نہیں ہے، روزے کا مطلب ہے آنکھ بھی روزہ رکھے، حرام نہ دیکھے، کان بھی روزہ رکھیں، حرام نہ سنیں، زبان بھی روزہ رکھے، گالی غیبت چغلی نہ ہو، ہاتھ بھی روزہ رکھے، غلط نہ تولے، غلط نہ لکھے، ظلم نہ کرے، پاؤں بھی روزہ رکھیں، غلط محفل کو چل کے نہ جائیں. محکمہ جات کے لوگ کتنے لوگ یہاں رمضان آ گیا ہوں رشوت نہیں لینی ہے، رمضان تو پیچھے حلال، رمضان ہے حرام ہے. میں ایک شہر سے گزرا، بنو میں میری جماعت گئی تھی رمضان میں، تو ایک سینمے کے آگے بورڈ لگا ہوا تھا رمضان کے احترام میں سینما بند ہے. میں نے کہا یہ چنگی شریعت مسلمانہ بنائی، رمضان حرام تے بعد حلال ہے.
جیسے کہتے ہیں یار تو دیکھو نا داڑھی رکھ کے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے داڑھی شیو کرا دو تو پھر جھوٹ حلال ہو گیا ہے۔ ایک تاجر نے نا ہمارے ساتھ کچھ وقت لگایا، لاہور کا بڑا تاجر، تو اس نے داڑھی رکھ لی۔ 4 مہینے بعد میں نے دیکھا تو پھر صاف۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی سارا دن جھوٹ بولنا پمدا ہے، میں مناہ چھڑی۔ میں کہتا ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، ہوں تو تیرے 2 گناہ ہو گئے، ایک داڑھی مناون دا، ایک جھوٹ بولن دا۔ تو رمضان میں حرام اور بعد میں حلال ہیں۔ تو جو شریعت میرے رب نے حرام کیے، شریعت میں جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ رمضان میں بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام ہے۔ تو بھائیو سارے جسم کا روزہ رکھو اور اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنے روزوں کو قیمتی بناؤ اور تسلی رکھو، حوصلہ رکھو، نا امیدی سے نکلو۔ نہ مسلمان مٹ سکتے ہیں نہ یہ ملک مٹ سکتا ہے۔ ہاں اپنے اپنے وقت پر ہم مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، اپنے وقت پہ مریں گے۔ ہمیں وقت سے پہلے کوئی نہیں مار سکتا، کوئی نہیں مار سکتا، کوئی نہیں مار سکتا۔ وقت سے پہلے تو چوہا نہیں مر سکتا انسان۔ ہر ایک لکل اجل کتاب، لکل اجل کتاب۔ اللہ نے ہر ایک دن مقرر کیا، اس دن وہ چلا جائے گا۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھ کے دکھایا کہ موت اللہ کے ارادے کا نام ہے، ڈوب جانے سے کوئی نہیں مرتا، اللہ کے ارادے سے لوگ مرتے۔ بھائی قمر الدین صاحب تھے ملتان کے، رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ وہ کراچی گئے تھے جماعت، تو وہاں یہ قتل و غارت کا سلسلہ تو سارے ملک میں ہے۔ اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں، آپ بھی کیا کرو اللہ تعالیٰ میں اس عذاب سے نکالے۔ تو وہ ایک جگہ سے ان کی وین گزری، وہاں فائرنگ ہو رہی تھی، ان کو یہاں گولی لگی، گردن میں یہاں سے لگی اور ادھر سے نکل کے یہاں آ کے لٹک گئی۔ تو انہوں نے اس کو وہیں سے پکڑا ہوا ہاسپٹل لے گئے، تو ڈاکٹر ان کو دیکھ کے نا پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی گولی ہے جو گردن سے پار ہوئی ہے اور کسی ایک رگ کو زخمی نہیں کیا۔ جی میں کوئی گولی بڑی سمجھدار ہے، بچو راہ بنا کے انجن ہو کے باہر نکلیے، یہ اللہ ہے۔ جب وہ موت کا حکم نہیں دیتا تو گردن میں گولی لگ کے بھی موت نہیں آتی۔ یہ ساری رگیں ہی رگیں، اس میں جگہ ہی کوئی نہیں، جگہ ہی کوئی نہیں۔ گولی کے لگنے کا لازمی 100% نتیجہ ہے کہ شاہ رگ پھٹے گی، لیکن اس شخص کے رگ کو خراش بھی نہیں تھی، اور جب موت آئی تو بستر پہ خود مر گیا۔ تو خوف سے بھی نکلو، اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور یہ ملک بھی بڑی قربانیوں سے بنا ہے، یہ بھی باقی رہے گا۔ ہاں ہم اپنے وقت پہ مر جائیں گے، وہ تو ہر ایک نے مر جانا ہے۔ اللہ نے یہاں دعوت کا کام ایسا چلایا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا کام کوئی نہیں۔ یہاں علم کے مدارس ایسے قائم کیے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسے مدارس کوئی نہیں۔ اگر یہاں بروں کی تعداد ہے تو اچھوں کو بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں علماء ایسے ہیں، پوری دنیا میں ایسی قربانی والے علماء کوئی نہیں۔ ساری دنیا میں نے پھری ہے، تو میں پھر کے بتا رہا ہوں، دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ تو بھائیو ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ تبلیغ کا کام کرو، انشاءاللہ ہدایت کی ہوا چلے گی۔ کانگو ایک ملک ہے جہاں بونے رہتے ہیں، اندر بونے جنگل ایڈے ایڈے 3 فٹ پر بیویاں 4 بندے 3 فٹ دے، بیویاں 6 مسلمان نہیں ہیں، ننگے مرد بھی ننگے، عورتوں بھی ننگی۔ 5 سال پہلے پہلی دفعہ وہاں یہ تبلیغ کے کام والے پہنچے۔ جب سے سورج ان کو چمکتا، ان پہ چمک رہا ہے، ان کو نہیں پتا اللہ کون ہے۔ سب سے پہلے مالی کہ مسلمانوں کی جماعت کانگو گئی، کانگو سے بندے لے کر جنگل میں گئے اور انہوں نے وہاں 270 آدمی مسلمان کیے، جو اب 5000 ہو چکے ہیں۔ 5000 جنگل کے بونے کلمہ پڑھ چکے۔ تو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے فضل سے، ایمان کی ہوا چلے، ہدایت کی ہوا چلے، اسے کوئی روک نہ سکے۔ لگتا یوں ہے کہ اللہ قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دے، یا اللہ چاہے گا تو باطل والوں کو اپنی طاقت اور قدرت سے مٹا دے، یا مسلمانوں کو ہمت دے دے، ان کے ذریعے سے مٹا دے۔ لیکن
دین ہی زندہ ہوگا، دین ہی زندہ ہوگا، ورنہ یہ تبلیغ کا کام تحریکوں کی طرح چل چلا کے مر مک گیا ہوتا، مٹ مٹا گیا ہوتا، آپس میں لڑ لڑ کے ویلے ہو جاندے۔ ایک تبلیغ کے کام کی 20 جماعتیں بن چکی ہوتی اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے چل رہا ہوتا۔ اللہ کا غیبی نظام ہے، سیدھے سادے مسلمان، سیدھے سادے غریب لوگ یہ تبلیغ کا کام کرنے والے، فقیر لوگ۔ میں جبوتی جا رہا تھا تو جہاز میں میرے ساتھ جماعت بیٹھی تھی سدا کا، تو میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ سال کا کتنا خرچہ ہے جو تم جا رہے ہو؟ کہا جی 1 لاکھ روپیہ۔ تو میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں سدا کے بازار میں بوٹ پالش کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا تم نے 1 لاکھ کا انتظام کیسے کیا؟ کہا جی میرے پاس 4 جوڑے ٹوٹل سرمایہ تھا، 4 جوڑے کپڑے، تو میں نے وہ 600 کے بیچ دیے، اور پھر میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میری تو یہ کائنات تھی جو میں نے بیچ کے تیرے سامنے پیش کر دی ہے، اب اگر مجھے لے جانا ہے تو لے جا، نہیں لے جانا تو میں تو لکھ کے دو نہیں اکٹھا کر سکتا۔ کہا جی میرے اللہ نے 1 لاکھ کا ایسا انتظام کیا کہ خود مجھے بھی نہیں پتا چلا کہاں سے پیسے اکٹھے ہوئے، اور میں اللہ کے راستے میں جا رہا۔ غریب مسکین ان پڑھ لوگ، لیکن اللہ کا ایک غیبی نظام ہے جو چلا رہا۔ تو بھائیو ہمت سے چلو، حوصلے سے چلو، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ۔ آپس کی لڑائیوں سے توبہ کرو، مذہب کے نام کی لڑائیوں سے توبہ کرو، رشتوں کے نام کی لڑائیوں سے توبہ کرو۔ یہ جہالت، اسی رشتہ منگیا ہے انہاں سانو دتا کوئی نہیں، اسی لیکا چھک دیتا ہے، لیکا چھک دیتا ہے۔ رشتے تو آسمانوں پہ طے ہوتے، رشتوں پر ایسی لڑائیاں لیکا چھک دیتا۔ میں انہوں نے آکھیا میری منجی نو بھی ہاتھ نہ لانا، الو مرنے پر تو معاف کر دے، مر کے بھی معاف نہیں کرنا۔ تو آپس کی لڑائیوں سے توبہ کرو، آپس کے جھگڑوں سے توبہ کرو، اللہ کے حقوق کے بارے میں جو کوتاہی ہے توبہ کرو، لوگوں کے حقوق کے بارے میں جو کوتاہی ہے توبہ کرو، اور رمضان کا استقبال کرو، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے در کھلیں گے۔ ہم تو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ہدایت کی ہوا کا چلنا دکھا دے۔ ہم نے ہر وقت ہر طرف تیرے دین کے نوحے تو سنے ہیں، نغمے بھی سنا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ایک ہوائی تو چلانے سے۔ تو پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے تیاری کرو، انشاءاللہ صبح ہونے والی ہے، ہدایت کا سورج چمکنے والا ہے، ساری دنیا کے گرو گھنٹال کٹھے ہو جائیں، نہیں روک سکتے۔ تو نیت کرتے ہو نا، پچھلی پہ توبہ کی نیت بھی کر لو، ٹھیک ہے نا؟ کہو یا اللہ میری توبہ۔ رمضان کا استقبال کرو صاف دل کے ساتھ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اس توبہ پہ پختہ رہو، ٹوٹ جائے پھر معافی مانگ لو۔ اب اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، ایک تو توبہ کی تشکیل کو سب نے کر لی نا بھائی۔ میں نے انگلینڈ میں نا 2 سال پہلے ٹوٹنگ میں بیان کیا، ایک نوجوان جو تھا نا وہ آیا مرکز اور بیٹھ کے دھوڑ دھوڑ پاچھڑ، ہوئے مر گیا، ہوئے میری توبہ ہو گئی، میری توبہ ہو گئی، میری توبہ ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے دوست نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہ میرے 18 شراب خانے چل رہے ہیں مسلمان ہو کر، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ ہاں ہاں ہو گئی۔ اچھا پھر سارے بند، ایک دن میں 18 شراب خانوں کو تالے لگا دی۔ جب دل سے نکلتی ہے تو آدمی بڑی سے بڑی قربانی کر جاتا ہے۔ تو توبہ تو کر لینا سب نے بھائی، پکی ہے نا، اور ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا۔ کیڑا معاملہ دنیا کے بادشاہ کا، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ وہ تو جتنی دفعہ آ جاؤ یا اللہ معافی کا تو جاؤ معاف کر دے۔ ایک ہی تو ہستی ہے جہاں جتنی دفعہ توڑ کے جاؤ گے اتنی دفعہ جوڑ کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ تو ماشاءاللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ کے حقوق میں کمی تھی، اس سے بھی توبہ کرو۔ لوگوں سے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، کسی سے رشتے پر، کسی سے دکان کی وجہ سے، کسی سے مال کی وجہ سے، کسی سے ویسے ہی اونچے تلخ بول کی وجہ سے، اس سے بھی معافی مانگو۔ تو آپس میں محبت سے رہو، الفت سے رہو۔ رائے کا بھی اختلاف ہے اور
مسائل کا بھی اختلاف ہے امت میں، مسائل کا بھی تم بیت اللہ میں نہیں دیکھتے ہو کوئی اونچی آمین کہہ رہا ہے، کوئی نیچی آمین کہہ رہا ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے۔ کیسا ایک امت کا خوبصورت نقشہ نظر آتا ہے۔ یہی اپنے دیس میں زندہ کرو، دل میں وسعت پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے، دل میں محبت پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرو، اس سے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اگر اتنی نفرتیں پیدا ہو گئیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو، یہ خانے وال کی بتا رہا ہوں، دور میں خانے وال۔ ایک جگہ میں پلخانی پہ بیان کیا، ایک صاحب بیٹھے تھے، میں ان کو مصافہ کرنے لگا تو انہوں نے ہاتھ ایتھے وچ دے لے کہ نہیں میں نہیں کر رہا۔ میں نے پھر ہاتھ بڑھایا، وہ اور پیچھے، نہیں میں نہیں کر رہا۔ مصافہ تک کافر نال بھی ہو جاتا ہے، تو کتنی نفرت اس کے دل میں کسی نے بٹھائی کہ ایک مسلمان سے وہ مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مجھے مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ چلو اگر اس کی نظر میں کافر ہی تھا تو بھی مصافحہ تو جائز ہے، کہ مصافحہ تو پکے کافر سے بھی کیا جا سکتا۔ اتنی نفرت بٹھا دینا اور اس کو مذہب کا نام دینا، دین کا نام دینا، اسلام کا نام دینا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو بھائیو، یہ مذہبی نفرتوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو۔ ان چیزوں نے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تاریخ کے قوانین بڑے بے رحم ہیں، اور ہمارے کیا کریں، نہ تاریخ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی پڑھاتا ہے، کیا کریں۔ اس قوموں کے عروج و زوال کے اسباب ہیں، وہ سبب جب زندہ ہوتے ہیں تو اللہ کا نظام خلاف چل جاتا ہے۔ تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مختلف طبقات کے لوگ بیٹھے تھے، ہر طرح کی نفرتوں سے توبہ کرو، چاہے کوئی آپس کی لڑائی ہے رشتے کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، انہاں سانو ووٹ نہیں دیتا، اے ساڈے دشمن، بھائی ووٹ کی پرچی ہے، ادھر دے دو ادھر دے دو، جو بھی آئے گا اس چھرا تو دے ہاتھ چھو۔ دو پہلوان لڑ رہے تھے تو وہ گر نہیں رہے تھے نا، تو ایک پہلوان نے کہا، سامنے ایک بیل کھڑا تھا، کہ یا اللہ میں نے جتا دے، اے میں دان تیرے نام تے ذبح کر دوں۔ تو دان دے بیل کے کان کھڑے ہو گئے، ایک ہی آکھی جاندے۔ اور دوسرے پہلوان نے دیکھا یہ تو منت مان گیا کہ جتنا جو سکا یا اللہ میں نے جتا دے، اے میں دان تیرے نام تے ذبح کر دیونا ہے۔ دان آکھیا یا اللہ ہن جڑا بھی جتیا میری میں تا گیوں نا، میں تو کوئی نہیں ہے۔ جس کو بھی ووٹ دو وہ آئے گا تمہیں ذبح کرنے، چونکہ اللہ کا جب اللہ ناراض ہوتا تو بے وقوف، بددیانت اور نکمے لوگوں کو حکومت دیتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو عقل مند، سمجھدار اور دیانتدار لوگوں کو حکومت دیتا ہے۔ اور آج میرا اللہ ناراض ہے میرے آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو پرچی دی کیڑی گل ہے، اینو دے چھڑو یا اونو دے چھڑو، اس کو ہی دشمنی کا سبب بنائے ہو، اس کو ہی لڑائی کا سبب بنائے ہو۔ جھوٹے مقدموں سے بچو، جھوٹی گواہیوں سے بچو۔ یہ عدالتیں بھری پڑی ہیں جھوٹے پرچوں سے، جھوٹی گواہیوں سے بھری پڑی۔ یہاں کی عدالتوں میں ممکن ہے تمہارا جھوٹ چل جائے، اللہ کی عدالت میں چل سکے گا؟ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو سکو؟ ایک دن کے عدل کے فیصلے 60 سال کی بندگی سے بہتر ہیں۔ ایک دن کے عدل، ایک وکیل مظلوم کی فائل بناتا ہے اور دیانتداری کے ساتھ اس کو انصاف دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جج، ایک پولیس کا ایس ایچ او، ایک ڈی ایس پی، ایک ایس پی، ایک سیشن جج، ایک سپریم کورٹ کا جج، ایک ڈی سی او، ایک تحصیلدار، یہ اپنے قلم سے لوگوں کو سکھ پہنچا کر صحیح فیصلے سے لکھتا ہے۔ اس کے ایک دن کے یہ انصاف کے فیصلے میری آپ کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہیں۔
ایک روایت عدل یومن، ایک آتا عدل ساعتن، ایک گھنٹے کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سو میرے عزیزو، ان ساری چیزوں سے توبہ کرو، ماں باپ کی گستاخی سے بچو، بیوی کو بے عزت کرنے سے بچو۔ ہمارا عجب بے رحم معاشرہ ہے، بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا عزت سمجھی جاتی ہے، بیوی کو ذلیل کرنا عزت سمجھی جاتی ہے۔ آج کے ماں باپ اکثر ظالم ہیں، جو اپنے بچوں کو ان کی بیویوں کے خلاف ابھار انہیں ظلم تک پہنچا دیتے، اور بے وقوف ہیں اولادیں، انہیں یہ سلیقہ نہیں کہ ماں کا حق کتنا ہے اور بیوی کا کتنا ہے، ماں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور بیوی کی حد کہاں ختم ہوتی ہے، اور باپ کی حد کہاں ختم ہوتی ہے، یہ سلیقہ کوئی نہیں۔ تو مائیں شادیاں کرتی ہیں، پھر اپنے بچوں کو ابھار میاں بیوی کو لڑا کر بیٹھ کے تسمیہ پھرو سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے بیٹے کا گھر برباد کر دیتے۔ آگے اولادوں کو سلیقہ نہیں ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے میری بیوی کے حقوق کیا ہیں، میری ماں کے حقوق کیا ہیں۔ بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم نہ کرو، ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بہنوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے بہنوں کو بے عزت نہ کرو۔ یہ عجب ظلم کا معاشرہ ہے۔ یہ باتیں مولوی بتاتے ہی کوئی، لوگ سنتے بھی کوئی، معاشرت کی زندگی تباہ ہو گئی۔ سو بھائیو، اپنے گھروں میں بھی محبت کی فضا بناؤ، ماں کو ماں کا مقام دو، بیوی کو بیوی کا مقام دو۔ اپنی ماں کی وجہ سے اپنی بیوی پہ ظلم نہ کرو، اپنی بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو۔ عام طور پر عورت زیادہ مظلوم ہے، کسی کی بیٹی کو ایک بول پر اٹھا کے گھر لاتے ہو، اب ذرا سی بات پر اس کو بے عزت کرنا اپنی مردانگی کہتے ہو، کوئی شرافت کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کے کندھے پہ رکھ کر تمہارے گھر میں جا کے اتار دیتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں ہور کی لیاندائی پیو تینوں کی دیتا ہے، لیاندہ کی یہی۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں کے دروازوں پہ پھانسی پہ لٹکا دیا۔ یہ انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہیں، جو بیٹی کسی کی گھر میں لا کر کہتے ہیں کی آندائی، ہور کی آندائی۔ جس نے اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی، اس سے کہتے ہو ہور کی آندائی۔ کیا بتاؤں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، میرے اندر کے زخم ہیں، معاشرے کے ناسور ہیں، جنہوں نے کیا نیک کیا بد سب کو لپیٹا ہوا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ آتو کل ذی حق حقہ، ہر ایک کو اس کا حق دو، ظلم و ستم سے بچو، اخلاقی ظلم سے بھی بچو، ایمانی ظلم سے بھی بچو۔ اللہ کے آگے جھکو، نہ جھکنا بھی ظلم ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہمدردی کو لے کر چلو، وہاں ظلم و ستم اور وہاں بدتمیزی اور وہاں سخت بول اور کڑوی باتیں ظلم۔ کسی کی بیٹی کو رسوا کرنے سے پہلے یاد رکھو کہ تمہاری بیٹیاں بھی کسی کے گھر جانے والی ہیں۔